آج کی دنیا میں جہاں میڈیا اور سوشل میڈیا ہمارے بچوں کی دینی شناخت اور ایمان کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی ایک قابل اعتماد میڈیا ہے جو فیملیز کا ساتھ دے رہا ہے دینی تربیت کے لیے، ایمان اور روحانیت کو مضبوط بنانے کے لیے۔ قرآن و عطرت کی روشنی میں ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں ماہانہ رکنیت کے ذریعے اس عالمی میڈیا کی استقامت اور تسلسل کا سہارا بنیے۔ یہ کوئی خرچ نہیں بلکہ ایک روشن مستقبل کی تعمیر میں مسلسل اور باخبر شرکت ہے۔ اسی لمحے اس نور سے جڑ جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعیاد شعبانیہ کے عنوان سے آپ تمام مومنین کی خدمت میں عرض تبریک و تہنیت عرض کرتے ہیں۔ ہمارے پروگرام 14,000 اسپانسر میں آپ کے حاضر خدمت ہیں، اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کا مقصد پوری دنیا میں جہاں امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ نور اہل البیت علیہم السلام اور تعلیمات اہل البیت علیہم السلام کے سلسلے کی نشر و اشاعت کر رہی ہیں، اس حوالے سے آپ اس پروگرام میں کال کر سکتے ہیں اور نظر کر سکتے ہیں، ہمارے اسپانسر بن سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ رہے گا، اور چونکہ ایام شعبانیہ اور اعیاد شعبانیہ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور آج خوشبختانہ ہمارے ساتھ آج محو گفتگو رہیں گے، اور انشاءاللہ العزیز آپ کے خدمت میں رہیں گے نہایت ہی معزز شخصیت عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مبارکباد پیش کرتے ہیں قبلہ آپ کی خدمت میں۔ آپ کی خدمت میں بھی اور تمام ہمارے ناظرین کی خدمت میں اعیاد شعبانیہ، حلول ماہ مبارک شعبان کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چونکہ قبلہ ہماری گفتگو کا سلسلہ اس عنوان سے ہیں کہ آج بہرحال اس حوالے سے بھی گفتگو رہے گی کہ خود آیات کے حوالے سے، لیکن جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ پوری دنیا میں اس پیغام کو ہم پہنچا رہے ہیں کہ مومنین زیادہ سے زیادہ اس پروگرام میں کال کریں، اور انشاءاللہ العزیز جو نظر کرنا چاہتے ہیں نظر کر کے پھر شہدائے کربلا میں سے کسی ایک کے ساتھ خاص کریں۔ تو اس حوالے سے اگر اعیاد شعبانیہ کے عنوان سے آپ کچھ بیان فرمانا چاہیں۔ سب سے پہلے تو ماہ شعبان کی مبارکباد، اور جیسا کہ ہماری روایات میں ہے کہ ماہ شعبان کو جب ہم چاند حلول کرے تو جہاں دعائیں ہیں وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ رسمیں بھی اگر آ جائیں اور ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں تو بہت اچھا ہے۔ کہ جیسے ماہ شعبان میں مستحب ہے کہ انسان آئینے کو دیکھے جی، اور اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھے صحیح، اور دعا کرے کہ یہ مہینہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا مہینہ ہے، جی، اللہم صلی اللہ، یہ مہینہ ماہ رجب کے بعد جب داخل ہو رہا ہے تو اس کے اندر ہم اس خوشی کے ساتھ داخل ہوں، اس نیکی کے ساتھ داخل ہوں، فعال نیک کے ساتھ داخل ہوں۔ آئینہ نہیں ممکن ہے قرآن کو انسان دیکھے، آسمان کی طرف دعا کرے۔ یہ چاند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے مہینے کا چاند ہے، عید کا چاند ہے تقریباً، کیونکہ یہ واحد مہینہ ہے جس کے اندر اہل بیت علیہ السلام کے لیے کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے۔ اور عام طور سے بعض علاقوں میں بر صغیر میں بھی پہلی شعبان منسوب ہے ولادت حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے، تو اس عنوان سے بھی اس مہینے کا آغاز ہی عقیلہ بنی ہاشم کے نام سے ہو رہا ہے، اور اس مہینے کی تیسری تاریخ ولادت ہے امام حسین علیہ السلام کی، اور ہم کربلا معلیٰ سے تمام دنیا تک اس پیغام کو جو امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہے جس کو ہم مختلف زبانوں میں پیش کر رہے ہیں۔ آج ہماری سعادت ہے کہ ہم آج امام حسین علیہ السلام کے اسٹوڈیو میں آ کر اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں، پاکستان میں تقریباً اس وقت تو جیسا کہ ہمیں خبر ہے تقریباً پوری دنیا میں آج ہی شب اول ماہ شعبان ہے، تقریباً عراق میں بھی، ایران میں بھی اور ہندوستان میں بھی۔ تو پہلی شب ہے جی، اور ماہ رسول کی شب ہے، خوشی کی شب ہے، بالکل، اور ہر انسان اس مہینے میں اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ رجب سے ایک عمل شروع ہوتا ہے اپنے آپ کو تیار کرنے کا، شعبان میں آ کر ہمیں تھوڑی سی اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے بھی، اہل بیت کی طرف سے بھی ہمیں ایک مدد ملتی ہے تاکہ ہم داخل ہو سکیں اس اصل مہینے میں جس کو ماہ مبارک رمضان کہتے ہیں۔ تو آج کا جو مہینہ، جو آج کی شب ہے جس میں ہم ماہ شعبان معظم میں ہم داخل ہو رہے ہیں،
اس میں ہر انسان جیسے کہ ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں چاند ہوا کہ نہیں ہوا، جی چاند ہوا جی مثلا آج تو 30 ہو گئی لہٰذا وہ کیفیت رہی ہے، لیکن اب معلوم ہے کہ آج شب اول ہے، جی اس چاند کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں جو ماہ شعبان کا چاند ہے، جو عید کا چاند ہے، بالکل اور اس چاند کو آتے ہی خوشی کی ایک لہر ہمارے سماج میں ہمارے علاقوں میں دوڑ جاتی ہے، کیونکہ محافل کا زمانہ ہو ہاں، جاتا ہے، بالکل۔ شعر کا زمانہ ہو جاتا ہے، محفلیں ہوتی ہیں، بالکل۔ نظریں ہوتی ہیں۔ اب اسی میں ایک روایت ہماری نظر سے گزری، جی جی بسم اللہ۔ جو روایت شجرے طوبہ کے سلسلے میں ہے، جو صحیح۔ ماہ شعبان کے سلسلے میں بہت اہم روایت ہے رسول جی۔ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی، جی۔ کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک درخت ہے جسے درخت طوبہ کہتے ہیں، جو بہشت میں ہے، اور اس کی شاخ اپنے آپ، وہ بہشت کے ہر گھر میں اس کی شاخ ہے، سبحان اللہ، جس کو ہم ڈال کہتے ہیں، اس کی ڈالی ہر گھر میں ہے، جو جنت میں گھر ہے اس کے ہر گھر میں وہ ڈال ہے۔ اب ماہ شعبان میں کیا ہے، روایت ہے رسول اکرم سے کہ یہ درخت طوبہ ماہ شعبان میں اپنی ڈالوں کو جھکا لیتا ہے، اللہ اکبر۔ جیسے پیڑ عام طور سے ڈالیں اس کی اونچی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ اگر وہ جب شجر سے ثمر سے لد جاتا ہے تو اس کی ڈالیں جھک جاتی ہیں، بالکل۔ یا پیڑ اپنی ڈال کو جھکا لیتا ہے کہ جو چاہے اس کو پکڑ لے۔ جی اب اگر کوئی انسان شجر طوبہ کی ڈال کو پکڑ لے تو وہ کہاں پہنچے گا؟ وہ سیدھے بہشت پہ جی جائے گا۔ بہشت میں یقیناً، ہر انسان ہر عمل یہ چاہتا ہے کرے کہ وہ بہشت میں جائے۔ اب اس نے ڈال جھکا لی جی تو کیسے ہم پکڑیں اس کو؟ کیا طریقہ ہے اس ڈال کو پکڑنے کا؟ تو رسول نے فرمایا کہ جو انسان اس مہینے میں صحیح، کوئی نیکی انجام دے، واہ سبحان اللہ، تو گویا اس نے اس ڈال کو پکڑ لیا۔ کسی نے فقیر کو کھانا کھلایا، اس نے اس ڈال کو پکڑ لیا۔ کسی نے کسی کو راستہ دکھایا، جی جی جی، اس نے اس ڈال کو پکڑ لیا۔ کسی نے دو لوگوں میں نا اتفاقی تھی، اس صلح کرا لی، اس نے اس ڈال کو پکڑ لیا۔ بالکل ایسی کسی نے آ کر کوئی ہدیہ دیا۔ اب اگر ہم اس عمل کو خیال رکھیں اور ہم اپنے مخاطبین سے کہیں کہ آج کی شب جو شجرے طوبہ کو ڈال کو پکڑنے کی شب ہے، ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، کیونکہ بالاخرے یہ ڈال پھر سے اٹھ جائے گی، پھر ہماری دسترس سے باہر ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ یہ ہماری دسترس سے باہر ہو، ہم اسے پکڑ کیوں نہ لیں؟ جب رسول نے اتنی زیادہ ہمیں چیز دی تو جی ماشاءاللہ قبلہ بہت خوبصورت گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ اسی عنوان سے یہ گفتگو کا سلسلہ رہے گا۔ ایک کال ہمارے پاس ہے، اس کو جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں جو شعبان کی عیدیں ہیں اس حوالے سے آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور اپنے پروگرام 14,000 سپانسر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ جتنی بھی مومنین یہاں پہ کال کرتے ہیں مولا کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسب توفیق نظر بھی کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہی درخواست کرنا چاہوں گا، بلکہ میں آپ سے یہ دریافت کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ بھی نظر کر رہے ہیں آج اور ہمارے سپانسر بنیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ کس امام کے ساتھ یا کس معصوم کے ساتھ، شہدائے کربلا میں سے کسی ایک کے ساتھ آپ اس نظر کو خاص کریں گے؟ ایک نام لے لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماشاءاللہ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو توفیق دی، اور آج جیسے حدیث بھی آپ سن رہے ہوں گے مولانا سے، تو ماشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے نظر کو خاص کیا۔ اس وقت آپ کی آواز جو ہے وہ شہر مقدس کربلا میں ہے، سلام کا نذرانہ پیش کیجئے مولا کی خدمت میں، بسم اللہ۔ السلام علیکم عبداللہ حسین، علی بن حسین مولا، اولاد الحسین مولا، اصحاب الحسین۔ السلام علیکم بیوی شہزادی، بیوی زینب کو بھی مبارکباد دیتے ہیں، امام حسین کو بیوی زینب کو بہت بہت مبارک، مولا علی کو مبارک، ولایت المطامع کی گھرانے کو مبارک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس وقت اگر آپ کی نظر جو ہے ہمارے امام حسین علیہ السلام ٹی وی سکرین پر ہے، آپ اس وقت روضہ حضرت سید شہداء علیہ السلام کی زیارت کر سکتے ہیں۔
माशाअल्लाह। मौला आपको सलामत रखे और अल्लाह आपकी नज़र व नियाज़ को कबूल फरमाए। मैं बस आपसे एक दरख्वास्त मज़ीद करना चाहूँगा कि 14 मोमिनीन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी का नंबर उनके साथ शेयर कीजिए, और स्क्रीन पर भी मौजूद है और आपके पास भी यकीनन होगा, तो आप जो है इस हवाले से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोमिनीन इस 14,000 अदद में शामिल हो सके। सलामत रहिए आप, नहायत ही शुक्रगुज़ार है, और कॉल आप करते रहिए। अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मुस्तजाब फरमाए इंशाअल्लाह। जी शुक्रिया। शुक्रिया किबला। किबला, आपने मुलाहज़ा फरमाया कि किस नहायत ही खुलूस के साथ मोमिनीन पाकिस्तान, इंडिया और उसके अलावा जो है वो पूरी दुनिया से कॉल करते हैं और नज़र करते हैं। लेकिन जैसे आज आपने फरमाया कि हदीस का हवाला कि आज जो है वो खुसूसी है कि मोमिनीन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करे, और चूँकि मलाइका का नज़ूल है और इस खैर और बरकत में इंशाअल्लाह अज़ीज़ शामिल हो सके, और उनका सवाब यकीनन जो है वो ज़्यादा है। बेशक यकीनन ज़्यादा है। मसलन इन भाई ने हमारे सज्जाद साहब ज़ाहिरन इन्होंने पाकिस्तान से फ़ोन किया जी, तो इन्होंने तकरीबन इस अमल के ज़रिए, इस नज़र के ज़रिए उस शाख को जो तूबा के दरख्त की है उसको तकरीबन थाम लिया है। सुभान अल्लाह। अब ये जिस तरह से भी इस अमल को आगे बढ़ाएंगे, जैसे अगर इस चीज़ को वो 14 और लोगों तक ले जाते हैं और सबब बनते हैं उनके भी खैर करने का, तो खुदावंद आलम का एक निज़ाम ये है कि वो मल्टीप्लिकेशन का निज़ाम है। खुद इन्होंने अमल किया, इसका भी सवाब इनको मिलेगा, और अगर इनके कहने पर 10 लोगों ने, 20 लोगों ने, 50 लोगों ने अमल किया तो उनका सवाब अपनी जगह पर इनको भी उनका सवाब मिलेगा। बिल्कुल। तो एक बेहतरीन वक्त है कि इंसान जल्दी करे इसमें, कहीं ऐसा ना हो कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, इसमें निकल जाए फुर्सत बहुत तेजी से। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि वक्त ऐसे गुजरता है, लम्हे ऐसे गुजरते हैं जैसे बादल गुजर जाते हैं। अल्लाह। तो खुदा ने एक मौका दिया है, माह शाबान, शब अव्वल शाबान, हम क्यों इंतजार करें कि हम कल करेंगे, हम परसों करेंगे, हम आज ही आगे बढ़ें और मदद करें। देखें किस एक इंसान है किसी एक फर्द की मदद करता है, यकीनन इसका सवाब है, लेकिन एक इंसान है आगे बढ़ता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़ को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहता है। आज के दौर में जो सोशल मीडिया का दौर है, आज के दौर जो सैटेलाइट टेलीविजन का दौर है, अगर उसमें एक आवाज़ करबला मुअल्ला से उर्दू ज़बान में, अंग्रेज़ी ज़बान में, फ़ारसी में, अरबी में, तुर्की में, दुनिया तक किस चीज़ को पहुँचाना चाहते हैं, तो वो अगर इसमें मदद कर रहा है तो वो इमाम हुसैन के पैगाम को पहुंचा रहा है, वो उस चीज में मदद कर रहा है। एक दफा एक आम इंसान की आप मदद करते हैं, एक दफा पैगाम इमाम हुसैन को पहुंचाने में मदद करते हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। और दोनों में जो सवाब है उसका काबिल क़यास नहीं, और इसमें कोई बहुत छोटी सी रकम से भी अगर कोई स्पॉन्सर बन रहा है तो वो बिलआखिर इमाम हुसैन के पैगाम को पहुंचाने में मदद कर रहा है। जी माशाल्लाह, बिल्कुल ऐसी है। एक कॉल मजीद हमारे पास है। मोहम्मद कादिर साहब जो है वो नागपुर से हमारे साथ मौजूद है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामुन अलैकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी हुजूर, कैसे मिजाज है आपके? खैरियत से इंशाअल्लाह। कट के आ रही है क्या आवाज़? नहीं, आवाज़ बिल्कुल आपकी क्लियर है। सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपने प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँ, फिर आप मौला को सलाम भी कीजिए, अगर कोई दुआ भी करना चाहे, चूँकि आज मखसूसी है। इस प्रोग्राम में मोमिनीन जो कॉल करते हैं तो अपने हस्ब तौफीक नियत करते हैं एक नज़र की, तो आप भी इंशाअल्लाह नज़र की नियत कर रहे हैं आज? इमाम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फरजहुम, किस मासूम के साथ, किस इमाम के साथ या शुहदाए करबला में किसी एक के साथ इसको ख़ास कीजिए ताकि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कबूल हो सके। किसी एक का नाम ले लीजिए। अली अब्बास। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फरजहुम। मौला अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आपने अपने नज़र को ख़ास कर दिया है। मौला सलामत रखे आपको। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मुअल्ला में है। सलाम अर्ज़ कीजिए, अगर कोई दुआ भी मुख्तसरन करना चाहें बिस्मिल्लाह फरमाएं। रोज़े सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके सामने है, अगर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी स्क्रीन को देख सकते हैं तो बिस्मिल्लाह सर। जी मेरे ख्याल में चूँकि थोड़े से वो है, तो आप इनकी नियाबत में जो है मुख्तसरन क़िबला सलाम अर्ज़ कीजिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम। अच्छा, ठीक है माशाअल्लाह।
جی اگر کچھ آپ بلند آواز کے ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ آپ کی آواز بھی کربلا معلیٰ میں. جی جی ماشاء اللہ ماشاء جی اللہ. جی 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 میں پڑھ رہا ہوں. جی 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اے فاطمہ کے نام. مختصراً پڑھ لیجئے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ جی ماشاءاللہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ العزیز، اور جو بھی آپ کی دعائیں ہیں مولا قبول و مقبول فرمائے. آپ سے آخری درخواست ہماری یہی ہے کہ آپ جو ہے 14 لوگوں کے ساتھ بلکہ جتنا ہو سکے اپنے عزیز اقارب کے ساتھ امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے نمبر کو آپ شیئر کیجئے تاکہ انشاءاللہ العزیز تعداد بڑھ سکے، اور جیسے کہ مولانا نے فرمایا کہ یقیناً اس ثواب میں یہ بھی شریک ہو جائیں گے. تو یہ خلوص کے ساتھ ماشاءاللہ پہلی کال جو ہماری تھی وہ پاکستان سے تھی، دوسری کال جو ہے وہ انڈیا سے، اور مومنین گریہ فرماتے ہیں کہ بلا یہاں پہ آج ہماری سعادت ہے کہ آپ کی خدمت میں ہیں. اور بہت سارے مومنین جب کال کرتے ہیں تو اس بے شک ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ چونکہ بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم کچھ زیادہ ان سے کہیں مطالبہ نہ کریں، لیکن ہم پہلے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جتنا بے شک آپ نیت کر لیں نظر کی، اور بے شک کم نیت کر لی، جیسے آپ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ کے ہاں اجر و ثواب ہے. یقیناً اجر و ثواب ہے. اور ہم اگر امام حسین علیہ السلام سے دیکھیں، جب ہم امام کو سلام کرتے ہیں، جب ہم چاہے زیارت عاشورہ پڑھیں، چاہے زیارت وارث پڑھیں، یا ایسے ہی سلام کریں، ہر نماز کے بعد تقریباً عام طور سے ہمارے یہاں دستور ہے ہم امام حسین علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں. تو یہ سلام مختلف زیارتوں میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے کہ ہم بعض زیارتی فقرے اس طرح کے ہیں کہ مولا ہم آپ کو جو آج سلام کہہ رہے ہیں ہم اس وقت نہیں تھے، ہم سن 61 ہجری میں روز عاشورہ آپ کے ساتھ نہیں تھے، اور آپ کی صدا استغاثہ پہ ہم اس وقت لبیک نہیں کہہ سکتے، لیکن آج ہم آپ کی صدا استغاثہ پہ لبیک کہنے کو تیار ہیں، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے، اپنے اندام سے، اپنے عمل سے. تو عمل کا وقت ہے، آج کے دور میں عمل کا وقت ہے. آج ہزاروں لوگ ہیں دنیا میں، کروڑوں بلکہ لوگ ہیں جو امام حسین کو نہیں جانتے اس طرح سے جس طرح سے انہیں جاننا چاہیے. خود آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جس طرح کا ہندوستان یا پاکستان یا دیگر دنیا کے مسائل ہیں، اور جس طرح سے ٹیلی ویژن اور جس طرح سے سوشل میڈیا ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں پہ داخل ہو چکا ہے، تو وہ کتنا اثر ہو رہا ہے اس کا. اب ہمارے پاس اگر ایک چینل ہے جو کربلا سے امام حسین کی آواز کو، کربلا سے پیغام امام حسین، کربلا سے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس میں مدد یقیناً امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانے والی مدد کے ثواب کا حقدار بنے گا یہ انسان. ہم جو کہہ رہے ہیں کہ امام حسین ہم کاش آپ کے ساتھ ہوتے، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، تو آج موقع ہے اس کاش کو عملی کرنے کا. سبحان اللہ. ضروری نہیں کہ تلوار چلائی جائے، ضروری نہیں ہے کہ ہتھیار چلائے جائیں. آج ضرورت ہے کہ انسان اپنے مالی تعاون سے، ایک انسان اس کے پاس مال نہیں ہے، 10 لوگوں کو کہہ سکتا ہے کہ وہ اس میں مدد کریں، اور یہ کوئی بہت زیادہ مقدار کی رقم نہیں ہے. مثلا ہندوستان کے حساب سے اگر ہم 100 روپے کہیں یا پاکستان کے حساب سے 200-300 روپے کہیں، یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے. لیکن اس ایک رقم سے اگر انسان شجر طوبہ کو پکڑ سکتا ہے، اس رقم سے اپنے آپ کو عمل میں ان لوگوں میں شامل کر سکتا ہے جنہوں نے مدد کی. تو جی آپ بات کو کمپلیٹ کریں. تو اس عمل کے ذریعے اگر وہ اس چھوٹے سے عمل کے ذریعے سے بہت بڑی سعادت حاصل کر سکتا ہے تو اس کو پیچھے نہیں جانا چاہیے بلکہ آگے بڑھنا چاہیے. ظاہر ہے ایک کال ہے جس کو لیے اسٹوڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ اس کال کو آپ اٹینڈ کر لیجئے گا. جی آپ اٹینڈ کر لیجئے گا. راجہن پاکستان. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استقبال ہے آپ کا، آپ کی خدمت میں تبریک عرض ہے ماہ شعبان کی، اور اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. آپ سے کو جیسا کہ معلوم ہے کہ اس میں جو لوگ شرکت کر رہے ہیں وہ اسپانسرز بننا چاہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی آواز کو اور اس اسٹوڈیو کے ذریعے سے دنیا تک آواز کو پہنچانے میں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اس عمل کو، اس نظر کو، اس عمل خیر کو کسی ایک معصوم سے یا کسی شہید کربلا سے منسوب کرتے ہیں. اگر آپ اس میں شریک ہو رہے ہیں تو ضرور اس کو سلسلے میں ہمیں بیان کریں. الحمدللہ نواز شاہ کی ہم مبارکباد پیش کر دیں مولا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی
آمن کی اور انوار شوقان کے حوالے سے، جی اور ایک عزیزی جو ہے میری زوجہ کا انتقال ہو گیا ہے 20 دن پہلے، اس انا کی للہ مغفرت و کے انا لیے الیہ دعائیں راجعون۔ بھی۔ اللہ ان کو مغفرت فرمائے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں وزیر علی صاحب، آپ جو ہے وہ کس سٹی سے کال کر رہے ہیں؟ یہ رادھم سٹی ہے، راجن سٹی سندھ میں؟ جی جی راجن سٹی سے ہیں، اور یہاں پر جیسے مولانا نے فرمایا آپ کی خدمت میں کہ یقیناً اس میں کال، اور آپ ماشاءاللہ ہمارے آلریڈی جو ہے وہ سپانسر ہے، اور آپ نے نظر بھی آپ کر چکے ہیں، مولا قبول فرمائے۔ تو آپ جو ہے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے عزیز اور اقارب کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے ہمارے نمبر کو یا نہیں؟ جی جی بالکل بالکل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس ہم یہی چاہتے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس وقت آپ کی آواز کربلا مولا میں ہے، سلام عرض کیجئے مولا کی خدمت میں مختصراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم علی رسول اللہ، السلام علیکم امیر المؤمنین ابی سعید الوسیم، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیکم، السلام علیکم یا اصحاب اللہ، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی زیارت کو قبول فرمائے۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے کہ مزید مومنین کے ساتھ بھی نمبر کو شیئر کیجئے تاکہ انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس تعداد بڑھ سکے۔ سلامت رہیے، کال کرتے رہیے اور اپنے مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہے۔ سلامت رہیے آپ، شکر گزار ہے۔ قبلہ ایک نقطہ اس عنوان سے بھی میں اس حوالے سے پھر آپ بھی فرمائیں کہ بہت سارے آج کل کے اس دور میں کافی ساری جو ہے وہ شیعہ میڈیا کی حیثیت سے بہت سارا کام ہو رہا ہے، لیکن اس میں سے ایک چیز جو ہے جو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی منفرد ہے، وہ اس حوالے سے ہے کہ بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں لیکن وہ کسی نہ کسی ایک تنظیم کے ساتھ، کسی نہ کسی ایک گروہ کے ساتھ، کسی نہ کسی حکومت کے ساتھ وہ مربوط رہتے ہیں۔ یعنی ظاہر سی بات ہے کہ وہ استقلال ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن امام حسین علیہ السلام ٹی وی کا جو ہے وہ ترہ امتیاز ہے کہ یہ کسی گروہ کے ساتھ نہیں ہے، یعنی مکمل ایک آزادانہ طریقے سے تبلیغات اہل البیت علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچا سکتے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا قبلہ رائے ہے؟ بالکل یقیناً، دیکھیں ایک ایسا چینل جو کسی دھڑے سے جڑا نہیں ہے، صرف اہل بیت علیہ السلام کی تبلیغات، صرف اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات، صرف اہل بیت علیہ السلام کے آراء کو دنیا تک پہنچانا، اور صحیح اور کوشش یہ ہے کہ ان تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے جن تک ابھی تک کوئی پیغام نہیں پہنچا، ہم لوگ نہیں جانتے۔ بالکل آج ہمارے اس چینل کا امتیاز ہے کہ آج دنیا جو اربعین کو پہچان رہی، جو مشی کو پہچان رہی ہے، ہمارے چینلز اس مشی کو جس طرح سے لائیو کرتے ہیں کوئی اور چینل اس طرح سے کوریج نہیں دے سکتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مشی پوری دنیا تک پہنچے اور لوگ اسی طرح اس مشی میں آتے بھی رہیں، اور جو نہیں آ سکے وہ کم سے کم اس کو دیکھتے رہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ چینل اپنی فعالیت، اپنے عمل کو انجام دیتا رہے، اور اس کو انجام دینے کے لیے بہرحال ہمیں مال کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس مال کے ذریعے ہزاروں پیسے اس میں ایسے ہیں جو ہمیں دینے پڑتے ہیں، سیٹلائٹس کے اوپر کام کرنے کے لیے، انٹرنیٹ کے کنیکشنز کے لیے، بہت سی چیزیں ہیں۔ بالکل، تو ایک پروگرام جو ہم پہنچا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں ڈالرز میں ہزاروں کی رقم، لاکھوں کی رقم دینی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک انسان اس کو نہیں انجام دے سکتا، لیکن اگر مومنین جمع ہو جائے، کیا امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والے 14,000 چاہنے والے ایسے نہیں ہیں جو آ کر اس بار کو اٹھا سکیں؟ یقیناً ہے۔ تو ایک انسان جو آگے بڑھ کر اس کام کو انجام دے رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک بھی پہنچائے، دوسروں کو بھی حوصلہ افزائی کرے، اور اب سوچیں کہ اگر ہم آج کے دور میں اس عمل کو انجام دیں گے تو ہم سعادت بھی حاصل کریں گے، اور ہم سبب بنیں گے کہ پیغام امام حسین دنیا تک پہنچے۔ بالکل، یہ آواز جو کربلا معلی سے اٹھ رہی ہے دنیا تک پہنچے۔ ہم صرف زبانی کہہ کے نہ رہ جائیں کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ہم عمل کی دنیا میں ایک بہت چھوٹی سی رقم کے ذریعے سے بھی ہم اس عمل میں شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک قصہ ہمارے استاد نے بیان کیا تھا، ظاہراً میں نے کہیں دیکھا بھی تھا کہ سامرہ میں شب اول ماہ شعبان کے عنوان سے سامرہ میں ایک شخص تھا، کسی مالی مشکل میں گرفتار ہوا، پریشان ہوا، وہ سامرہ میں
امام علیہ الصلوۃ والسلام یعنی 10ویں امام کی قبر و 11ویں امام کے روزے میں حاضر ہوا اور اس نے کہا دیکھیں عید کا دن ہے، عید کے دن عام طور سے عید ہی دی جاتی ہے. ہاں بے شک. تو آج یہ مہینہ جو آپ کی عید کا مہینہ، آیات کا مہینہ ہے، پہلی سے لے کر تقریباً 15 تک مسلسل ہمارے یہاں عید، پورے ماہ شعبان میں عید ہے، تو اس میں مجھے عید ہی دیجیے، آپ عید ہی دیجیے مجھے، اور میری اتنی پریشانی ہے اس کو حل کریے، یہی میری عید ہی ہو سکتی ہے. وہ بیان کرتا ہے کہ جیسے ہی میں روضہ اقدس سے باہر نکلا، ایک نامعلوم شخص آیا اور اس نے مجھے اتنی رقم دی جو میری پوری زندگی کے لیے کافی تھی. تو ہم وہ سامراہ کے میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مانگنے والا ایک انسان، اس سے کہیں بڑے چیز کو ہم مانگ رہے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے. سبحان اللہ. اور آج مثلا جیسے ابھی ہمارے دوست نے جنہوں نے فون کیا تھا ابھی سندھ سے، انہوں نے کہا کہ ان کی مثلا اہلیہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے مغفرت کرو. تو ہمارے سماج میں آج بھی ایصال ثواب ہے، آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں. بالکل. ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نے مثلا مجلس کی، یقیناً اب یہی مجلس اگر آپ کسی حسینیہ میں کر رہے ہیں اور اس کو 100 لوگ 500 لوگ اٹینڈ کر رہے ہیں، ثواب ملے گا. لیکن یہی اگر مجلس 500 لوگوں کے ساتھ چینل پہ ٹیلی کاسٹ ہو رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو اس میں کتنے لوگ فاتحہ پڑھیں گے، کتنے لوگ ایصال ثواب کریں گے، کتنے لوگ اس کو ہدیہ، وہ کہیں اوپر چلا جائے گا، ہمارے اس سے بھی باہر ہو جائے گا کیلکولیشن سے. تو ہمیں اس کی طرف آنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے چینل کی مدد کر سکتے ہیں کہ مثلا ہر مہینے ہم یہ رقم دیں گے اس چینل کو اور اس کا ثواب مثلا میرے مرحوم کو پہنچے، اس عنوان سے ہم مدد کر سکتے ہیں. آج گفتگو ہو رہی تھی، بہت سے لوگ اس طرح کی بات بھی کرتے ہیں کہ مثلا ایک انسان، ہم ہیں، آپ ہیں، میں لباس روحانیت میں ہوں، امامہ ہے، ابا ہے، اور مثلا ہم کہ مثال کے طور پر ٹیلی ویژن پہ آ کر لوگوں سے اس طرح سے مدد کی درخواست کریں، کیا اس میں کوئی عیب ہے؟ کوئی عیب نہیں ہے اس میں. دیکھیں ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، ہم امام حسین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے مانگ رہے ہیں. ایک دفعہ ایک انسان اپنے لیے مانگتا ہے خوب، یہ اچھی چیز نہیں ہے. انسان جب تک توان رکھتا ہے اسے کوشش کرنی چاہیے خود حل کرے. لیکن اگر کسی دوسرے کی مدد کے لیے، جس کی مدد کے لیے وہ عنوان کرے، تو یہ بہت عمل، اس کا بہت زیادہ متبرک عمل ہے. اور اس میں کسی قسم کی شرم نہیں ہے. یہ شرف ہے کہ ہم فقیر بنے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. سبحان اللہ. یہ شرف ہے کہ ہم امام حسین کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے پھیلائیں کہ ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کے لیے آپ کو درخواست کر رہے ہیں. بالکل کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے. اور آج کے دور میں جب ہمارے بچے منتظر ہیں کہ کوئی چیز ان کو دے دی جائے، سوشل میڈیا گھروں میں داخل ہو چکا ہے، مختلف چینلز گھروں میں داخل ہو چکے ہیں، تب ہمیں سمجھ میں آتا ہے جب بچہ اب اس کی پرورش کا دور گزر چکا ہے اور ہمارے پاس کوئی نہیں بتانے کے لیے تعلیمات اہل بیت کیا ہیں، اخلاق کیا ہے، آداب کیا ہے. ایک چینل کی مدد سے آپ اپنے بچوں کی اگلی اس جنریشن کو اور اگلی جنریشن کو محفوظ کر سکتے ہیں. تو ایک نسل کو بچانے کا ثواب آپ کو ملے گا اور پیغام کو پہنچانے کا ثواب آپ کو ملے گا. بے شک. قبلہ یہاں پہ ایک کال ہے، اس کو اٹینڈ کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ مزید بھی نکات ہیں ان پہ انشاءاللہ تبصرہ جاری رکھیں گے. علی حسن صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ جناب زینب علیہ السلام بہت بہت مبارک. خیر مبارک آپ کو بھی، نہایت ہی تہ دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ہم اپنے پروگرام میں 14,000 سپانسر میں بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور سر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جتنی مومنین بھی ہے، بہرحال پھر آپ سلام بھی عرض کیجئے اور مولا کی خدمت میں. لیکن اس سے پہلے میں عرض کروں گا کہ جتنی بھی مومنین یہاں کال کرتے ہیں، آج نیت کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے لیے، نظر کرتے ہیں، اور پھر نظر کو کسی ایک معصوم کے ساتھ یا شہدائے کربلا میں کسی ایک کے ساتھ خاص کرتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی آج نظر کر رہے ہیں، سپانسر بن رہے ہیں ہمارے. جی جی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. جی کس معصوم کے ساتھ اپنے نظر کو آپ خاص کریں گے؟ جو بھی آپ کے حسب توفیق، جو بھی آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے. جی میں امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ماشاءاللہ اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، اور آپ خوش نصیب ہے کہ بہرحال اللہ نے آپ کو نظر کی توفیق دی اور آج کی رات آپ نے نظر کر لی ہے. تو اس وقت آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں گونج رہی ہے. سلام کا نذرانہ اپنے مولا کی خدمت میں پیش کیجیے. جی میں کچھ اشعار پیش کروں. جی بس سر مختصراً جو ہے وہ ایک شعر پیش کر دیجئے، پھر انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت پہ جو ہے پورا کلام انشاءاللہ آپ سے سنیں گے. جی مختصر پیش کیجئے، بسم اللہ.
کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، واہ کل ہی ماں کی مان کا مان ہے، کیا بتاؤں میں زینب کی کیا شان ہے، واہ وہ محمد جو ہے خاتم الانبیاء، جس کو کہتی ہے دنیا حبیب خدا، جس کا داماد ہے غم کبریا، جس کی بیٹی ہے خیر النساء فاطمہ، اس محمد کے دل کا یہ ارمان ہے، واہ 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 سلامت رہیے مولا آپ کی اس نذران عقیدت کو قبول و مقبول فرمائے نہایت ہی خوبصورت آواز کے ساتھ. لیکن مجبوری یہ ہے کہ چونکہ وقت جو ہے وہ مختصر ہے اور مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ سے سر گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو دیگر مومنین کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، کم از کم 14 مومنین کے ساتھ، تاکہ انشاءاللہ العزیز کال کر سکے اور یہاں پر نظر کر سکے. مولا سلامت رکھے آپ کو. قبلہ اس عنوان سے کہ نظر جو ہے بذات خود ایک مستحب امر ہے، اور نظر کرتے ہیں عموماً ہر شب جمعہ کو مثلا کسی ایک نیت سے جو ہے وہ نظر کرتے ہیں یا دوسرے. تو آپ کے خیال میں جو ہے یہ کس قدر جو ہے نظر کی اہمیت ہے، اور مخصوصاً پھر اس قسم کی انٹرنیشنل سطح پہ جو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ اس قدر یعنی پوری دنیا تک پیغام جا رہا ہے؟ یقیناً دیکھیں نظر ہمارے یہاں نظر کا عنوان عام طور سے جب ہم بر صغیر میں بولتے ہیں تو انسان کا دھیان جو سب سے پہلے جاتا ہے وہ دسترخوان کی طرف چلا جاتا ہے. نظر عام طور سے کسی شیرینی پہ ہوگی، کھانے پہ ہوگی، لیکن نظر ایک شرعی عنوان بھی ہے. اور ہر وہ نیک چیز جو شریعت میں راجح ہے، پسندیدہ ہے، خدا کو پسند ہے، اہل بیت کو پسند ہے، اس کو انجام دینے کے لیے انسان نظر کر لیتا ہے، اور اس کو انجام دینے سے اس عمل کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ انسان شریک ہو جاتا ہے کار خیر میں. تو نظر کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. ایک دفعہ آپ کھانا کھلاتے ہیں، نظر ہے. ایک دفعہ آپ کسی بچے کی فیس دیتے ہیں، یہ بھی ایک بہترین عمل ہے، نظر کا طریقہ ہے. ایک دفعہ آپ کسی کے گھر میں کھانا پہنچاتے ہیں، کسی غریب کے یہاں راشن پہنچاتے ہیں. ایک دفعہ آپ لباس دیتے ہیں. ایک دفعہ مثلا عید ہے، عید کے دن آپ عیدی دیتے ہیں. ایک دفعہ آپ عید کے دن نیا لباس کسی کو اپنے لیے خریدتے ہیں، خود اپنے لیے خریدنے کا بھی ثواب ہے عید کے دن. عید کے دن دوسرے کو لباس دلانا، اس کا بھی ثواب ہے. تو بہت سے طریقے ہیں کہ ہم اس کو انجام سکتے ہیں. اب ہم کتنا اپنے ویژن کو اوپر لے جائیں، کتنا اپنے اس عمل کو اور بہتر کر سکیں. بالکل ایک انسان مثلا ہم ایک اگر بہت آسان سی مثال دیں، ایک لباس کوئی خریدتا ہے عید کے دن، مثلا اگر ہندوستان میں 2000 روپے کا، پاکستان میں 5000 روپے کا یا اور مہنگے لباس، اس لباس کی ایک اہمیت ہے. عید کے دن پہنا ہے اس نے، اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اس پہ نماز پڑھے گا اس کا بھی ثواب ملے گا، اس نے عید کو منانے کے لیے اس لباس کو پہنا ہے. اب اگر اسی لباس کے عنوان سے اسی قیمت کو، ہم کہتے ہیں اس قیمت کا 10واں حصے کو ایک انسان آئے ایک چینل کو دے دے، جو چینل پوری دنیا تک اس پیغام عید کو پہنچا رہا ہے، وہ لباس کچھ دن میں کوہنا ہو جائے گا، وہ لباس کچھ دن میں پرانا ہو جائے گا، آپ کو دوسرا لینا پڑے گا. وہ لباس کچھ دن میں پھٹ جائے گا، آپ کو دوسرا لینا پڑے گا. لیکن یہ باقی رہے گا جہاں تک یہ آواز جائے گی، جب تک یہ آواز جائے گی، جب تک لوگ اس آواز کی بنا پر امام حسین کو سلام کرتے رہیں گے، امام حسین کے پیغام کو یاد کرتے رہیں گے، نئے لوگوں تک پیغام پہنچے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا اور یہ ثواب بڑھتا رہے گا. تو اس کو بڑھوانے کی ضرورت ہے اور دوسروں کو اس کی طرف لانے کی ضرورت ہے. بالکل. ایک چیز جیسے قبلہ بڑی مشہور ہے کہ روایت میں بھی ہے کہ انسان جب اس کی سب چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس میں سے ایک جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، کہ اگر وہ کوئی ایسا عمل انجام دے جو اس کا جو ہے پھر اس کا ثواب اس کو بعد میں بھی برزخ تک پہنچتا رہے گا. تو اگر وہ مومنین جو یہاں پر نظر کرتے ہیں یا ہدیہ کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ جاریہ میں شمار ہو سکتا ہے. یقیناً صدقہ جاریہ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک عمل جو جاری ہے. ایک انسان جب تک زندہ ہے اپنے ہاتھ پیر سے جو بھی عمل کرے گا بلخرے اس کو ثواب ملے گا، لیکن جیسے ہی روح قفس سے نکل گئی، روح اس جسم سے نکل گئی، اب یہ کچھ نہیں کر سکتا. یہ اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہے کہ میں اکثر اس چیز کو عنوان کرتا ہوں اپنی مجالس میں بھی کہ دیکھیں فائل آج کی اصطلاح میں اگر ہم بولے فائل ہماری بند ہو گئی ہے. صحیح. اب اس پہ کچھ نہیں بٹایا جا سکتا، کچھ نہیں گھٹایا جا سکتا، جو کچھ کیا بس میں. لیکن یہ اہل بیت کا کرم ہے
یہ آقا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت کے افراد کا یہ کرم ہے کہ یہ انسان جو اب ہاتھ پیر سے کچھ نہیں کر سکتا، یہ اس کی فائل اہل بیت اپنے نام پر سبحان کھلوا سکتے ہیں، واہ، اس کے اندر نیکی لکھوا سکتے ہیں، اس کے اندر سے گناہوں پر اریز کر سکتے ہیں، اس کے اوپر خط کھینچ سکتے ہیں، اس کو مٹا سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے مرحوم کے لیے کیوں نہ ایک ایسا عمل کریں جو باقی رہ جائے، یا حتی اپنی زندگی میں آ کر ایک ایسا عمل کر جائیں کہ کل اگر کیونکہ بالآخر اس دنیا سے جانا ہے، بالکل، تو جب چلے جائیں تب بھی یہ عمل جاری رہے۔ ان میں سے ایک بہترین عمل کا ایک بہترین عمل ہے، ایک بہترین عمل ہے، تو اس عمل کو ہم اس ذریعے سے بھی باقی رکھ سکتے ہیں۔ اور میں نے اس پروگرام میں ظاہراً ہمارے کسی دوست نے کہا تھا کہ اگر صدقہ جاریہ ایک عنوان ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک انسان اس عنوان سے بھی داخل ہو سکتا ہے کہ وہ کار خیر کر رہا ہے اور اپنے لیے صدقے کا سبب بن رہا ہے۔ اہل بیت کو ہمارے صدقے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اہل بیت کے عنوان سے جب ہم کریں تو اس کے صدقے میں ہمیں سعادت ملے گی، اس کے صدقے میں ہمیں مقام ملے گا۔ ایک $10 بھی انسان اگر دے رہا ہے تو اس کے بدلے میں جو سعادت اسے مل رہی ہے، اور جو یہ جاری رہے گا اور جب تک جاری رہے گا تو ایک بہت عظیم کام ہے۔ تو لہٰذا اس میں بالکل انتظار کی ضرورت نہیں اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور بہت تیزی کرنے کی ضرورت ہے۔ جی قبلہ ایک کال ہے، نیاز حسین کراچی سے ہیں، آپ لے لیجیے گا قبلہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یا علی علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ آپ کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں ماہ شعبان کی، اور اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس پروگرام کا جیسا کہ عنوان ہے اس میں بھی آپ سے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں شریک ہوں اور اپنے عنوان کو بھی بیان فرمائیں۔ جی، جس میں سب سے پہلے شعبان کی میرا تمام مومنین مومنات کو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بہت بہت مبارک، خیر مبارک۔ جی ماشاءاللہ، اس وقت آپ کی آواز جو ہے وہ کربلا معلیٰ میں ہے، اور ہمارا پروگرام 14,000 اسپانسر میں مومنین یہاں پر کال کرتے ہیں اور اسپانسر بنتے ہیں، در حقیقت نظر کرتے ہیں۔ تو آپ بھی انشاءاللہ العزیز نظر کر رہے ہیں، جتنی آپ کی توفیق ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنی آپ کی انشاءاللہ ضرور۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جی ماشاءاللہ، مولا نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے کہ آپ نے نظر کی ہے، اور بس آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ اس نظر کو کس معصوم کے ساتھ یا شہدائے کربلا میں سے کسی کے ساتھ آپ خاص کرنا چاہتے ہیں؟ نام بتا دیجئے گا تاکہ قبولیت ہو جائے۔ مولا غازی عباس علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے اس وقت، اور چونکہ آپ نے نظر بھی کی ہے، اپنی مولا کی خدمت میں مختصراً سلام عرض کیجیے، بسم اللہ۔ السلام علیکم عبداللہ الحسین، السلام علیکم عبداللہ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین، ولعن اللہ امت قتلت الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین۔ مولا قبول کرے آپ کی زیارت کو، انشاءاللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ ہو، اور ہم چاہیں گے کہ اس نیکی کو جس کو آپ نے شروع کیا اور آپ اس میں شریک ہوئے، دوسروں تک بھی پہنچے۔ آپ دوسروں کو بھی اس میں تشویق کریں تاکہ اس کار خیر میں ثواب آپ کے لیے بڑھتا جائے۔ میرے والد گرامی سید علی اصغر شاہ کاظمی کی مغفرت کے لیے، اشال ثواب کے لیے ایک دعائی تمام مومنین دعا کیجیے گا۔ ضرور انشاءاللہ، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کار خیر اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں۔ اللہ میں کیجیے گا، حرم امام حسین علیہ السلام میں کہ میرے والد کا نام لے کر ان کی یاد میں احساب ثواب درجات بلند کے حوالے سے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ کے والد کے اللہ درجات بلند فرمائے انشاءاللہ۔ امام حسین علیہ السلام اردو چینل 4 سلامت رہیں، آپ پوری ٹیم کو مولا شاد و آباد رکھے، سلامت رہے۔ میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کو دیکھتے ہیں تو کس ذریعے سے دیکھتے ہیں، کس پلیٹ فارم سے؟ اصل میں ہم خود امام حسین علیہ السلام کے اولاد سے ہیں، ماشاءاللہ، ان کے ساتویں سادات ہیں، جی علیہ السلام کے
जी हम जी तो वैसे ही देखते हैं जैसे वो हमारे खास अपने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपके तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। कॉल करते रहिए इंशाअल्लाह अज़ीज़, और मौला की खिदमत में सलाम करते रहिए। मौला के हिफ्ज़ व अमान में रहे इंशाअल्लाह अज़ीज़। क़िबला इस उन्वान से कि मोमिनीन जो है, जैसे आपने अभी इशारा फरमाया कि हो सकता है कि हमारे बाज़ लोगों के मसलन वालिदैन इस कदर उनकी वुसअत नहीं थी माली एतबार से कि वो कुछ कर सके। अब उनके जो बच्चे हैं, ज़ाहिर है उनके पास जो है वो साहिब सिरवत है, उनके पास जो है हैसियत है, माली हैसियत उनकी बेहतर है। तो इस हवाले से कि अपने वालिदैन और मरहूमीन के लिए अगर आज वो जो है वो इस तरीके से, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी जैसे इदारों में अगर कुछ कर सके, तो इस हवाले से यानी उनके लिए ये सदक़े जारिया शुमार होगा उन लोगों के लिए जो फौत हो चुके हैं। यकीनन होगा, और ये बेहतरीन मौका है कि हम अपने मरहूम के लिए या अपने लिए या अपने दोस्तों के लिए एक ऐसा अमल करें जी कि जो जारी भी है, जो सारी भी है, और जो बहुत अजीम भी है। एक दफ़ा हम एक किताब छापते हैं, एक दफ़ा हम एक मजलिस करते हैं, एक दफ़ा हम एक किसी बच्चे की मदद करते हैं, इन सब का सवाब है। लेकिन हर अमल जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा उसका सवाब भी बढ़ता चला जाएगा। अब एक दफ़ा आप एक किताब लिखते हैं 100 लोग पढ़ते हैं, एक दफ़ा एक किताब आप लिखते हैं 10,000 आदमी पढ़ते हैं, एक दफ़ा 1,00,000 आदमी पढ़ते हैं, तो उसका सवाब बिल्कुल अलग है। तो एक दफ़ा अगर आप मदद कर रहे हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आवाज़, करबला मुअल्ला की तस्वीर, कोई और चीज़ ही नहीं, करबला मुअल्ला के रोज़े की ज़ियारत पूरी दुनिया में कहीं से भी देखने की तौफीक एक इंसान को मिल जाए, तो एक ज़ियारत कराने का सवाब जी जी आपको मिलेगा, जी पैगाम इमाम हुसैन पहुंचाने का सवाब आपको मिलेगा। और अमल का वक्त है, यानी एक इस दौर में जब हर तरफ से हम पर सख्ती है, यानी हम अहले बैत के चाहने वालों पर सख्ती है, तो आज हम एक दूसरे की मदद इसी तरह कर सकते हैं कि हम पैगाम को पहुंचाने में मदद करें, जो जिस तरह से कर सकता है। सिर्फ ज़बानी ना रह जाए, सिर्फ शार ना रह जाए, सिर्फ स्लोगन ना रह जाए, सिर्फ नारे ना रह जाए, बल्कि आगे बढ़ें और अमल के जरिए से जी इस काम को अंजाम दें। और इसमें यकीनन किसी किस्म की कोई शर्म की बात नहीं है। इससे भी ना सोचे कि मैं बहुत हकीर रकम दे रहा हूँ, बहुत छोटी रकम दे रहा हूँ, जिसकी तौफीक है वो दे। ये सोच के दे कि मैं इमाम हुसैन को दे रहा हूँ, सुभान अल्लाह। ये सोच कर दे कि मैं किसको दे रहा हूँ, उसको सोच कर दे, वो बढ़ा करने वाला है। इसी करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में एक तरफ एक मकबरा है जिसमें बहुत से उलमा की कब्र है, और उसके सिलसिले में यही था कि जब वो बेचना चाह रहा था, इमाम हुसैन के हरम की जब वसत हो रही थी, तो खरीदने गए तो उस आदमी ने कहा कि मैं बेचूंगा, फलां तारीख में दे दूंगा। लोगों ने देखा अगले दिन उसको सजाने लगा, उन्होंने जाके पूछा कि आप तो बेचने जा रहे थे, आप इसको पैसे सजा क्यों रहे हैं? उसने कहा मैं फलां तारीख में आपको दे दूंगा, अभी मेरा घर है, मैं जैसा चाहूँ करूँ। वो पूरे 1 महीने उसमें काम लगाया, उसको सजाया, उसने रंग और रोगन किया। लोगों ने बाद में फिर जिस तारीख में तय था उस तारीख में उसने कागजात, चाबी सब दे दी। तो लोगों ने सवाल किया कि आखिर आपको जब देना ही था और हम इसको तोड़ देंगे, क्योंकि बिलखरे हरम बड़ा कर रहे हैं, तो आपने क्यों सजाया, क्यों रंग किया? उन्होंने कहा यकीनन आप तोड़ देंगे, लेकिन मैं इमाम हुसैन को दे रहा था, तो मैं एक साफ सुथरा घर दूं, एक सजा हुआ घर दूं, बाकी इमाम हुसैन की मर्जी हो, जैसे उसको इस्तेमाल करें। तो हम क्या दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं, ये सोच कर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और हम इमाम हुसैन के पैगाम को बढ़ाने के लिए इस अमल को अंजाम दे रहे हैं। लिहाजा आज शाबान में जैसे हर दिन हर जगह चिराग जल रहा है, आज हम अपने घरों को सजाते हैं, हमारे घरों में लाइट्स लगी, हरम में भी अल्हम्दुलिल्लाह देखें बैनुल हरम में लाइटें हैं, हरम में सजाए, हरम में आज गुल से सजाया है पूरी ज़री मुबारक को, जैसे कि टेलीविजन पे लोग देख रहे होंगे। तो अगर हम सबब बने कि ये और रोशन हो जाए, ये सबब बने कि आज उनके नाम से जो टेलीविजन काम कर रहा है इसके नूर को हम और बढ़ाएं, कम ना होने दें, और बढ़ाएं, तो हम इसमें शरीक होंगे उन लोगों में जिन्होंने इस नूर को फैलाया है, इस नूर को बढ़ाया है। तो बेहतरीन मौका है, कुछ नहीं करना है आपको हाथ बढ़ाना है, एक कॉल करनी है, सब्सक्राइबर बनना है, लोगों को पैगाम देना है और इस नूर को बढ़ाने वालों में शरीक हो जाना। जी बिल्कुल क़िबला। और यही है कि कोई नई बात भी नहीं है, तमाम के तमाम जितनी भी अवामी इदारे हैं और जितनी भी मजहबी इदारे हैं यकीनन मोमिनीन की मदद से ही चलते हैं। तो ये आज की जो शक्ल है, जैसे आपने फरमाया कि अगर कोई एक बंदा मजलिस करे तो ज़ाहिर सी बात है इमाम बारगाह में मजलिस करेगा, वहाँ पे 100 बंदे होंगे या 200 बंदे होंगे या 500 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ जब मजलिस करेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि कितनी तादाद और सवाब यकीनन जो है वो बढ़ता रहेगा।
تو اس حوالے سے بھی میرے خیال میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر یہ ہے تو آج کے اس جدید اعتبار سے یعنی یہ وہی چیز ہے کہ جو پہلے زمانے میں البتہ امام بارگاہ ہے اور وہ ان کی اپنی ایک جگہ ہے، لیکن یہ بھی اس کی ایک شکل ہے۔ یقیناً ہر دور میں شکل بدلتی ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ پرانی کو ختم کر دیتی بلکہ قرآن کو اور مضبوط کر دیتی۔ کل جب ہمارے پاس سینٹرز نہیں تھے تو ہم نے امام بارگاہ بنائی، آج اسی امام بارگاہ سے نشر ہونے والی مجلس کو ہم کیسے پہلے ہم نے لاؤڈ سپیکر، پہلے آواز صرف جہاں تک سامعین کی آواز پہنچ رہی، جہاں تک خطیب کی آواز، اس کی آواز میں جتنی طاقت ہے وہیں تک پہنچ رہی، پھر لاؤڈ سپیکرز آ گئے تو اس نے مجلس کو ختم نہیں کیا، اس نے مجلس کو اور بڑھا دیا، کیونکہ اب جو آواز ہے وہ اور بھی کچھ دور تک جا سکتی ہے۔ اب آپ اس کے آگے ٹیکنالوجی ہے، آپ تصویر پہنچا سکتے ہیں، آواز پہنچا سکتے ہیں۔ آج ہم اس حد پہ آ گئے کہ ہم دنیا کے ایک کونے سے نشر ہونے والی آواز کو دنیا کے دوسرے کونے تک اسی آن لائف کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں۔ اگر کربلا سے یا امریکہ سے یا آسٹریلیا سے، دونوں میں کتنا فاصلہ ہے، ہم اپنی آواز کو ایک دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، مجالس کو پہنچا سکتے ہیں۔ تو ہم اس کار خیر میں آگے جب بڑھیں گے تو ہم نے مجلس کو کم نہیں کیا ہے، ہم اس کو اور بڑھا رہے ہیں، ہم اس کو اور وسعت دے رہے ہیں، ہم اس آواز کو اور دنیا تک پہنچا رہے ہیں اور ان گھروں تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں ابھی تک نہیں پہنچے، جبکہ دوسری چیزیں ہمارے گھروں تک پہنچ گئی ہیں۔ تو ہم دونوں چیزوں سے عمل کریں، وہ آوازیں جو ہمارے گھر میں بیگانے آ رہی ہیں ان کو ختم کی جائے اور ہماری اپنی آوازیں وہاں پہنچیں، اور جن گھروں تک ابھی بھی نہیں پہنچی ہے وہاں پہنچنے میں ہم مدد کرنے کی کوشش کریں اور آگے بڑھیں، انتظار نہیں کریں بلکہ فوراً اس پر عمل کریں۔ نیت کا ثواب ضرور ہے لیکن عمل کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے، اور عمل جتنی جلدی کیا جائے اتنا بہتر اور خیر۔ جی بالکل۔ اور ایک نقطہ قبلہ اس عنوان سے بھی اگر ڈسکس ہو جائے کہ آج کا جو دور ہے، اور آپ جیسے ماشاءاللہ خود بھی میڈیا سے وابستہ ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کیمرے 2-3 سال پہلے چلتے تھے وہ ابھی ناکارہ ہو چکے ہیں، یعنی میڈیا کا سلسلہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس کو رینیول کرنا پڑتا ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو یقیناً رہ جائیں گے۔ اور اگر ہم اہل باطل کو دیکھیں تو آج کے دور میں ان کے پاس کتنی فیسلٹیز ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر ہم جو ہے ان کا مقابلہ کرنا چاہیں تو کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس بھی انہی کے مقابلے کی جو ہے وہ چیزیں مہیا ہو، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے مالی معاونت کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے بھی یقیناً دیکھیں جب بھی مقابلہ ہوتا ہے تو ہمیں اس طرح سے مقابلہ کرنا پڑے گا جیسے سامنے والا ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے۔ تو اگر وہ سوشل میڈیا سے آ رہا ہے تو ہم اس کا جواب سوشل میڈیا سے دیں۔ پہلے ہمارے علماء کے خلاف، جیسے مذہب کے خلاف کتاب لکھی گئی تو ہمارے علماء کتاب کا جواب کتاب کے ذریعے، تحریر کا جواب تحریر ہوتی ہے، تقریر کا جواب تقریر ہوتی ہے۔ آج کتاب اور تقریر اور تحریر اور بیان سب سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے، سب سیٹلائٹس پہ آ گیا، اور ان کے پاس کتنے چینل ہیں اور ہمارا اس کے مقابلے میں ایک کتنے چینل، ہم 5 یا 6 چینلز کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں، ہمارے مقابلے میں لاکھوں چینل ہیں، لاکھوں ہیں ان کے پاس، اس پہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، ہمارے مقابلے میں لاکھوں چینل ہیں جو باطل کی ترویج کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس جب یہ ایک چینل تھا جس کی ذریعے سے تم مدد کر سکتے تھے تو تم نے مدد کیوں نہیں کی؟ سوال کیا جائے گا یقیناً۔ تو ہم کیا جواب دیں گے اپنے امام کو اگر اس نے پوچھ لیا کہ میری غیبت کے دور میں جب اس طرح کا ایک چینل تمہاری مدد کر رہا تھا اور ہماری آواز کو نشر کر رہا تھا تو تم نے کیوں نہیں مدد کی؟ تو کم سے کم ہم ایک مدد کر چکے ہوں کہ مولا ہم نے یہ مدد کی تھی، جو ہمارے توان میں تھا ہم نے وہ مدد کی تھی۔ ہم جب مقابلے میں جا رہے ہیں تو اس مدد کی ہمیں ضرورت ہے۔ دیکھیں لشکر جب جاتا ہے مقابلے کے لیے کچھ لوگ لڑتے ہیں، کچھ پیچھے سے آ کر مدد کرتے ہیں، کچھ تیمارداری کرتے ہیں، کچھ زخمیوں کو مرہم پٹی کرتے ہیں، ہر ایک عمل کرتا ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں سبحان اللہ، اور ہم اس طرح سے مدد کریں۔ آج ایک مدد کا طریقہ یہ ہے کہ ہم مالی مدد کریں، ہم اس چینل کو دعم کریں، ہم اس چینل کو مدد کریں، ہم اس چینل کے سپانسر بنیں، جو جس حد تک کر سکتا ہے، کیونکہ جواب ہمیں نہیں دینا ہے، جواب مجھے نہیں دینا ہے، مجھے خبر نہیں دینی ہے، ہمیں امام کو جواب دینا ہے۔ کل امام اگر ہم سے پوچھیں کہ تم نے ہماری غیبت کے دور میں ہمارے چینل کی یعنی ہماری آواز کو پہنچانے کی کیا مدد کی، تو ہم کہہ سکیں کہ مولا ہم نے یہ مدد کی تھی، ہم نے اس طرح سے عمل کیا تھا، تاکہ ہم اس عمل کے ذریعے اپنے امام کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ اور اس میں تبھی ہو سکتا ہے کہ جب اس چینل کو ہم مدد کر سکیں۔ جی ایک کال ہمارے ساتھ ہے، ان کو اٹینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سیما
حیدر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہے. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے انشاءاللہ؟ جی خیریت سے ہیں الحمدللہ. سب سے پہلے تو چونکہ ماشاءاللہ آپ آلریڈی ہمارے جو ہے وہ سپانسر ہے اور ماشاءاللہ اللہ آپ کی نظر کو قبول فرمائے. اور عرض یہ ہے کہ دوسرے مومنین کے ساتھ بھی آپ جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے نمبر کو آپ شیئر کیجئے تاکہ انشاءاللہ العزیز ہمارے پاس تعداد جو ہے وہ بڑھ سکے. اس وقت آپ کی آواز شہر کربلا میں ہے. مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجئے. جی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب سے پہلے تو میں پاک پروردگار عالم کی شکر گزار ہوں کہ آج میرے اس میں زیارت نصیب ہوا. یہ اللہ کا لاکھ احسان ہے کیونکہ آج شب ولادت جناب بی بی شہزادی میری بی بی زینب عالیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں اپنے مولا امام حسین علیہ السلام کو اور جناب مولا عباس علیہ السلام کو. ان کی بہن کی ولادت باسعادت بہت بہت مبارک ہو. تو میں دعا گو ہوں کہ خدا سعادت کی جن کی وجہ سے یعنی کہ ہماری آوازیں ہماری یہ دعائیں چاہتے وہاں تک پہنچ رہی ہیں اور جو بھی قلوب میں عمران ہیں ہم سب کے دعا گو ہوں میں. تو میں دعا گو اپنے چاروں بچوں کے لیے پروردگار عالم ان کو کامیابی عطا کریں, ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا کریں, ہر بیماری ہر بلا مصیبت سے بچائیں مولا حسین مولا عباس کو میں. اور پروردگار عالم کی دعا ہے میں اپنے والدین اور اپنے شوہر کے لیے کہ مجھے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرنا. اور یا اللہ تو مجھے میرے چاروں بچوں کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا کر. الہی آمین. توفیق عطا فرما اور جو بھی مومن مومنات بیمار بیمار کرنا سب کے مستمر سب کو شفا کاملہ عطا فرما. الہی آمین. میرے بچے علی عباس کو مولا حسین مولا عباس کے حق میں شفا کاملہ عطا فرما. اور یا اللہ محمد محمد وعلی محمد سب ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا کر. اور یا اللہ جلد از جلد ہم کربلا آنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے. اور رات سفر اتنی زیادہ ضرورت ہے مولا عباس ہمیں آپ مولا حسین حقی. اور آج بہت بڑا دن ہے الہی آمین. شب ولادت ہے بی بی کی اور ہمارے تمام حاجات اللہ کے حوالے ہیں. مولا عباس مولا حسین کے صدقے میں اللہ پوری کرے. اور الہی آخر آمین. میں یہ خاص دعا ہے کہ میرے مولا امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرمائے اللہ. اللہم صلی علی محمد. ماشاءاللہ مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. اور اللہ آپ کی اس نیک نیتی کو اور جو نظر کی ہے مولا قبول و مقبول فرمائے انشاءاللہ. سلامت رہے, مولا کے حفظ و امان میں رہے. کال کرتے رہیے, شکر گزار ہے آپ کے. قبلہ آپ نے ایک نقطے کی طرف اشارہ فرمایا اور بڑا دقیق نقطہ ہے. چونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں بچا, تقریباً 2-3 منٹ کا ٹائم ہے. زمانے غیبت میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ہیں جن کی اہمیت ہے احیاء دین کے حوالے سے. لیکن جو میڈیا ہے, میڈیا کی کچھ زیادہ ہی جو آج کے اس دور کے حوالے سے اگر دیکھ لیں تو بہت زیادہ اہمیت ہے. اس حوالے سے بھی آپ اگر کچھ فرما دیں. یقیناً آج جس دور میں ہم ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری کا اگر احساس کریں, امام علیہ السلام اور جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی غیبت کے دوران میں اپنی ذمہ داری کو احساس کریں تو میڈیا سے زیادہ اہم اس وقت کوئی چیز نہیں. کوئی نہیں. اور ہم میڈیا سے اپنے کو محفوظ کرتے ہیں, یعنی اپنے میڈیا کو جب مضبوط ہم کر دیں گے تو اپنے گھروں کے ثقافت کو ہم مضبوط کریں گے, اپنے بچوں کی تعلیم کو ہم مضبوط کریں گے. اور ہمارے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں تشیع کے خلاف یا دین حق کے خلاف, اس کا جواب بھی آج میڈیا کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے دینے کا. لہٰذا ضروری ہے کہ اس کی مدد کی جائے. اور میڈیا اکیلے کام نہیں کر سکتا, اس کو مدد کی ضرورت ہے. خصوصاً وہ میڈیا جو آزاد میڈیا ہیں, جو کسی سے وابستہ نہیں ہیں, ان کو صرف اور صرف مومنین کی مدد سے ہی چلایا جا سکتا ہے. لہٰذا ایک مومن خود بھی مدد کرے اور دوسروں کو بھی تو تشویق کرے, دوسروں کو بھی ہمت افزائی کرے کہ وہ بھی آ کر اس کی مدد کریں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ یقیناً ہمارے پروگرام کا عنوان 14,000 ہے, لیکن ہم اس پہ رکنا نہیں ہے. ہم اس کو اور بڑھائیں کہ یہ باقی رہے, ساری رہے, جاری رہے اور اہل بیت علیہ السلام کے نور کو پوری دنیا تک مختلف زبانوں میں پہنچاتا ہے. جی بالکل, نہایت ہی شکر گزار ہے قبلہ. اور بڑی خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. یقیناً یہی ہے کہ اگر 14,000 کا عدد ہے ہمارے پاس تو اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ بس 14,000 جو پورے ہو جائے, بلکہ اللہ کرے کہ 14 لاکھ ہو جائے اور 14 کروڑ ہو جائے. تو جتنا بھی تعداد, جتنا بھی, اور ماشاءاللہ آج کے اس دور میں شیعہ جو آبادی ہے ماشاءاللہ اچھی خاصی ہے. اور پاکستان اور ہندوستان کے علاوہ جو ہے
دوسرے ممالک میں بھی بہت سارے ہمارے مومنین ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے، مدد بھی کرتے ہیں اور اپنے اعتبار سے، لیکن ظاہر ہے کہ کہنا یہ ہوگا کہ جو مدد ہے اس میں پیش رفت ہونا چاہیے۔ بالکل یقیناً آج الحمدللہ تعداد ہماری بڑھ گئی۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے چینل پہ ہی اس کے نیوز میں، شیعہ ویز میں ہم نے خبر کو دیکھا تھا کہ تقریباً ہماری شیعوں کی آبادی 40 کروڑ کے آس پاس پہنچ چکی ہے۔ تو 40 کروڑ لوگ کیا ایک چینل کو نہیں چلا سکتے؟ یقیناً چلا سکتے، بالکل۔ ہر ایک اس میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے ماشاءاللہ کہ جو خود اکیلے چینل بنا سکتے ہیں۔ تو ضرورت ہے کہ وہ آگے بڑھیں، جو پہلے سے کام کر رہا ہے اس کی مدد کریں اور اس کو تشویق کریں اور بڑھائیں۔ اگر آج ہم مثال کے طور پہ 100 ملکوں میں آ رہے ہیں تو ہم پورے 200 ملکوں تک جائیں، پوری دنیا تک جائیں، ہر کونے تک جائیں۔ چینل فارسی کی بہت سی چیزوں سے استفادہ ہوا۔ آج بات ہو رہی تھی کہ ایسے علاقوں سے فون آ رہے ہیں کہ ہم گمان میں نہیں، چائنا سے فون آ رہا ہے، جاپان سے فون آ رہا ہے، پرشین زبان میں کہ ہم اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اس کو آگے بڑھائیے، وہ سپانسرز بن رہے ہیں۔ تو اردو زبان کے لوگ تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں پھیلے ہیں اور الحمدللہ اچھی حیثیت کے لوگ بھی ہیں۔ ضروری ہے کہ وہ اس پیغام میں مدد کریں اور اس پیغام کو دوسروں کو بھی حوصلہ افزائی کر کے اس میں شریک ہوں۔ ہم بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے میسیجز پوری دنیا میں صبح اٹھتے ہی واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، میسیجز کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک میسیج اس کا بھی بڑھائیں، اس چینل کو آگے بڑھانے کے لیے میسیج کریں۔ یقیناً جتنے لوگ اس میں شریک ہوں گے ثواب میں آپ بھی شریک ہوں۔ جی قبلہ بالکل ایسے ہی ہے، اور یقیناً انسان اگر صرف نیت بھی کر لے تو نیت کا بھی جو ہے وہ اجر ہے۔ تو اس حوالے سے یقیناً مومنین جو ہے اگر کوشش کرے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی، جو کہ آج کے اس دور میں خود یہاں پر اگر ہم اردو کی خود کی بات کریں تو لکھنؤ میں باقاعدہ ایک دفتر ہے اور وہاں پر بالکل مرکز ہے اردو زبان مومنین کا، اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی مختلف زبانوں میں کام کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے مومنین کو یقیناً سوچنا چاہیے کہ جس طریقے سے کام اس عنوان سے اور یہ معیار ہے تو بالکل جو ہے وہ واضح ہے کہ اس حوالے سے مزید بھی یہ کام جو ہے وہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے تمام شیعوں کے لیے۔ یقیناً اور اس پہ ضروری ہے کہ ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، یقیناً اس میں بہت ضروری ہے۔ بالکل قبلہ، چونکہ ہمارا وقت بھی تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے اور میں تہہ دل سے آپ تمام مومنین کا بھی شکر گزار ہوں، اور قبلہ آپ کا بھی بڑی خوبصورت گفتگو ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز کل بھی حاضر خدمت رہیں گے، اور دوسرا جو ہمارا وقت ہے وہ ہمارے محترم المقام عالی جناب مولانا سید جاوید الحسن رضوی صاحب قبلہ انشاءاللہ العزیز آپ سے مخاطب ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز اس گفتگو کو مزید جو ہے وہ ادامہ دیں گے۔ تو غالباً ہمارا وقت جو ہے اس وقت مشخص نہیں ہے کہ وقت جو ہے وہ ہمارا ہو چکا ہے یا مزید ہم گفتگو پر ہم کر سکتے ہیں۔ نہایت ہی شکر گزار ہے۔ یہاں پر لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، آپ ہمارے ساتھ رہیے، جانا آپ نے نہیں ہے چونکہ پروگرام جو ہے ابھی مزید ہونا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ رہیے۔ شکریہ۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है अल्लाह तबारक व तआला के लिए, दरूद है ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के और उनकी आल पाक पर। लानत है उनके दुश्मनों पर, उनके कातिलों पर, उनका हक़ गसब करने वालों पर और उनका हक़ अपना हक़ समझने वालों पर। हम जिस तरीके से जानते हैं 14,000 स्पॉन्सर प्रोग्राम की 31वीं शबाना प्रोग्राम की किस्त में आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज 30 रजबुल मुरज्जब 1447 हिजरी कमरी और 20 जनवरी 2026 ईसवी है और हम आपकी खिदमत में आज की शब में मौजूद हैं। शब आमद सानिया ज़हरा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और अल्लाह तबारक व तआला आप सबको भी जल्द करबला मौला आने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जी, इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। सैयदा अलमास फ़ातिमा साहिबा आबिदी साहिबा कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम या अली मदद। खैराफियत से इंशाअल्लाह। प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में आपको खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। आपकी जी खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ आपको। जी, मौला आपको सलामत मौला आपको सलामत रखें। बीबी सैयदा सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आमद की शब आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जी, आपको भी बहुत मुबारक हो। 14 और बिलख़ुसूस मैं मौला हुसैन और इस्लाम को सलाम करना चाहती हूँ। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला की बारगाह में सलाम पेश कीजिए। करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाइए। दिल पर हाथ रख के धड़कनों को मौला के नाम करने की नीयत से सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम हुसैन। जी, सलाम पेश कीजिए। ज़रिह मौला की आपके सामने है, अगर आप डिवाइस पर देख रही हैं मौला का रोज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मौला हुसैन, मेरे शाका हुसैन, मुक़द्दस बीबी की रूहानी माँ की विलादत बासआदत बहुत बहुत मुबारक हो। जो मासूमा है, जो करीमा है, जो अहले बैत अलैहिस्सलाम करीमा अहले बैत जनाब ज़ैनब आप आपकी आवाज़ अप डाउन हो रही है, ज़रा माइक के करीब मुंह करके बात कीजिए। मैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। वो हमारी माँ जो करीमा अहले बैत है, जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम, ऐसी माँ जो हमारी सोल माँ है, जो हमारी रूहानी माँ है। परवरदिगार आलम इस माँ के सदक़े से जो दीन को ज़ीनत देने वाली हैं, जो दीन को ज़ीनत देने वाली हैं, जो अपने बाप की ज़ीनत हैं, जिन्हें अकीला बनी हाशिम कहा गया, जिन्हें आलिमा खैर मुअल्लमा कहा गया। इमाम हुसैन आपको विलादत बसआदत बहुत बहुत मुबारक हो। मौला कबूल फरमाए। बीबी, आपने जिस प्रोग्राम में कॉल की है ना, इसका नाम है 14,000 स्पॉन्सर। तो क्या आप पहले से स्पॉन्सर हैं या आप स्पॉन्सर होना चाहेंगी? जी, मैं पहले से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप इंशाल्लाह 14 मोमिनीन को और भी शेयर फरमाइएगा ताकि और मोमिनीन भी मौला की बारगाह में कॉल कर सकें और आज की शब की मुबारकबादी पेश कर सकें। मैं शुक्रगुजार होऊंगा। मौला आपको सलामत रखें। कॉल करने का शुक्रिया। आपने मौला की बारगाह में सलाम पेश किया, सकून कल्ब हासिल किया। यकीनन मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम इत्मीनान मोमिन है। मौला आप पर रहमत बरकत नादिल फरमाए। आपकी शिरकत का शुक्रिया। नेक्स्ट डेज में भी आपका मुंतज़िर हूँ। मौला की बारगाह में सलाम पेश करने के लिए ये प्रोग्राम आपका अपना प्रोग्राम है। 15 शाबान की रात तक 2 घंटे दौरानिए का प्रोग्राम आपकी खिदमत में है। शिरकत का शुक्रिया। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। करम मौला का एहसान है। पाकिस्तान हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है?
नाम मेरा जमार मंजूर अली जोखियो। ज़वार मंजूर अली जोखियो साहब हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं। मौला आपको सलामत रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी दुआएं हैं। मैं बहुत बहुत प्रोग्राम आपका देखता हूँ, अभी भी देख रहा हूँ। मौला सलामत रखें आपको। सारे घर वाले मोरा के जमार हैं माशाल्लाह। और हमने भी जो है 5 मरतबा जमारी की है, लेकिन मैं जमारी पे गया था ये मौला के, मैं हरम में खड़ा हूँ बैनुल हरमैन में, मैंने आपको पिक्चर भेजी है, तो उस पे मौला गाजी अब्बास के हरम से जो लाइटें निकल बना आ रहा है, नूर के निशाने हम गुनाहगारों पे सारे जिस्म में हैं। और उसके बाद मैं शाम गया था, मौला कबूल फरमाए। बीबी पाक के मैं पैरों में बैठा हुआ हूँ। मौला कबूल फरमाए, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए, बार बार आने का शरफ अता फरमाए। इस वक्त आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में है। इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शरीक बनाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस टेलीविज़न का शरीक बनाए। तो क्या आप चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के ज़रिए से आप मौला के इस टेलीविज़न के स्पॉन्सर हो जाएं? हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। आज के बाद आप कह सकते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 आपका टीवी है और इसमें आपने शिरकत फरमाई है, इसके आप स्पॉन्सर बन गए हैं। इस स्पॉन्सरशिप को 14 मासूमों अहले बैत के घराने में से किसी एक फ़र्द के नाम कर दीजिए ताकि आपका सवाब और ज़्यादा बढ़ जाए। कोई एक नाम ले दीजिए। हमारा अबू था, बशकल खान नाम था। वो तो उनको सवाब पहुंच जाएगा बशकल खान साहब को, लेकिन पहले मौला को सवाब, मौला के नाम कीजिए, फिर सवाब अपने वालिद साहब को भेजिएगा ना। पहले अपने किसी मौला का नाम ले दीजिए। 14 मासूमों में से, करबला के शहीदों में से मौला हुसैन के जरिए हमारे अबू बशकल खान जोखियो को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। खुदावंद मुताल आपके वालिद साहब बशकल खान जोखियो साहब की मग़फ़िरत फरमाए। और हमारी ख्वाहिश होगी ये 14 मोमिनीन को, ये व्हाट्सएप जिस पर आप कॉल कर रहे हैं ना, और 14 मोमिनों को भी ये नंबर आपने शेयर फरमाना है ताकि वो भी कॉल कर सके और मौला के इस प्रोग्राम के ज़रिए मौला तक सलाम भेज सकें। अब करबला की तरफ रुख करके खड़े हो जाएं, सीने पर हाथ रखें, सर झुका के मौला को सलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैका या अब्दुल्लाह अल हुसैन। हेदे दिसो हेदे जी, कहीं और बात ना कीजिए, ज़रिए आपके सामने सलाम। जी, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाएं, परेशानियां आपकी दूर फरमाएं। बहुत शुक्रिया आपने शिरकत फरमाई। मौला आपकी तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाएं। मौला की बारगाह शाबान का चाँद, ऐसा चाँद जो खुशियों से भरा चाँद। रस्म है चाँद को देखें, उसके बाद आईने में अपना चेहरा देखें। जी, कॉल हमारे साथ एक और मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम जनाब, मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह साहब कैसे हैं? करम मौला का एहसान, आपकी दुआएं, या अली मदद। मौला अली मदद। अल्लाह साहब मौला अली मदद। बीबी की आमद की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। सलामत रहें। अपना इसमें ग्रामी इरशाद फरमा दीजिए, शहर का नाम भी। अल्लामा साहब, मेरा नाम मोहम्मद अफाकुल हसन, मैं पिंड दादन खान, ज़िला जेलम से बात कर रहा हूँ। मोहम्मद अफाकुल हसन। आफाकुल हसन साहब पिंड दादन खान से बात कर रहे हैं। पिंड दादन खान अपर पंजाब पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। मौला आपको सलामत रखें। आपकी कॉल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मोहम्मद आफाकुल हसन साहब पिंड दादन खान से 14,000 स्पॉन्सर में मिली है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 का ये प्रोग्राम 2 घंटे का प्रोग्राम है, शबाना प्रोग्राम है। पाकिस्तानी रात 10 से 12 के दौरान लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। इसमें आपकी कॉल ऑन एयर है।
मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ है। तो इस प्रोग्राम का मकसद ये है मोमिनीन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप में शिरकतदार बनाएं। क्या आप चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के स्पॉन्सर बने? जी जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप अपनी इस स्पॉन्सरशिप को 14 मासूमों अहले बैत के घराने में से, शोहदाए करबला में से किसी एक के नाम कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा सवाब हासिल हो। एक नाम ली दीजिए अहले बैत के अलैहिस्सलाम के घराने का। मैं अपनी स्पॉन्सरशिप मौला इमाम ज़माना को हदिया पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला आपको सलामत रखें और मौला आपके माल रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, जल करबला आना नसीब हो। ये आपके जिस व्हाट्सएप पर आपकी बात हो रही है ना, इस व्हाट्सएप को 14 मोमिनीन को और शेयर फरमाना है ताकि वो भी आपकी तरह से दिल की ठंडक हासिल कर सकें और मौला की बारगाह में सलाम पेश कर सकें। इस वक्त आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में है। करबला की तरफ रुख करके खड़े हों, सीने पर हाथ रखें, सर झुका के मौला के नाम धड़कने करने की नीयत से सलाम पेश करें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या शहीद करबला, अस्सलामु अलैका या शाफी रोज़े जज़ा, अस्सलामु अलैका या शहीद करबला। मेरा मौला मेरा सलाम, मौला मेरी जान आप कुर्बान, मौला आपकी दुआएं मेरा कबूल मौला फरमाए। मेरा सलाम आप। बीबी सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का सदका मौला आपको जल्द करबलाए मौला आने की तौफीक अता फरमाए और आपकी जो जो हाजात हैं पूरी आमीन फरमाए। आमीन। जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे आप? अलावा साहब मेरा सवाल ये है कि जो हकीके का गोश्त होता है, क्या ये बकरे के अलावा भी कोई बड़ा जानवर ज़बह कर सकते हैं और ये क्या सैयद भी खा सकते हैं? देखें इसमें सैयद और गैर सैयद की नहीं, जो ददियाली रिश्तेदार हैं ना बच्चे के, वो नहीं खा सकते, ननिहाली रिश्तेदार खा सकते हैं। जी जी। हाँ, और रही बात बड़े जानवर की छोटे जानवर की, उसमें फ़र्क नहीं है। ज़्यादातर भेड़ पर किया जाता है या बकरे पर किया जाता है। अगर बड़े जानवर पे करना चाह रहे हैं कोई मना नहीं है। जी ठीक है, यानी कि ये सैयद भी खा सकते हैं? हाँ बिल्कुल खा सकते हैं। ये जो बच्चे के ददियाली रिश्तेदार हैं वो नहीं खा सकते। जो ननियाली रिश्तेदार हैं जिन्हें आप नानके कहते हैं वो खा सकते हैं, बाकी नहीं खा सकते। जी जी। जिन जो वाजिबुन जी, नफ़का है ना, बहुत बच्चे के बाप के वाजिबुन नफ़का हैं वो नहीं खा सकते। ठीक जी जी। सलामत जी ठीक है। मौला खुश रखें आप। जी बहुत मेहरबानी अल्लामा साहब। दुआएं जल्द करबलाए मौला, मौला आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आपकी शिरकत का शुक्रिया, मौला आप पर रहमतें बरकतें नादिल फरमाए। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आप कॉल करते रहेंगे और दोस्तों को भी ये नंबर शेयर फरमाइएगा ताकि वो भी कॉल कर सकें और मौला की बारगाह में शिरकत फरमा सकें। शब आमद सैयदा सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बहुत अजीम शब, बरकतों वाली शब, नेमतों वाली शब, रहमतों वाली शब, ऐसी शब जिस शब के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने तूबा से दरख्त की शाखें ज़मीन तक फैला दी हैं। है कोई इन्हें पकड़ के ऊपर आ जाने वाला? है कोई इनके ज़रिए से आसमान तक पहुँचने वाला? इसको पकड़ने का ज़रिया क्या है? कोई नेकी करनी है, कोई अच्छाई करनी है, कोई भलाई करनी है, कोई दरूद पढ़ के इन शाखों को पकड़ेगा, कोई दुश्मन अहले बैत पर लानत करके इन शाखों को पकड़ लेगा, क्योंकि दुश्मन ज़हरा से बेजारी कायनात की सबसे बड़ी इबादत है। हाँ अजीज़ों, कोई नमाज़ें पढ़ के, कोई हज करके, कोई किसी यतीम को खाना खिला के और कोई अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुताल्लिका इस टेलीविज़न की मदद इस नीयत से करके कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का पैगाम पहुँचा रहे हैं, इस नीयत से कोई इसकी मदद करके मौला की बारगाह में यकीनन अपना हक अदा करेगा। गेस्ट इसमें ग्रामी इरशाद फरमा दीजिए। जी हमारे साथ जी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। बीबी जनाब सैयदा नरजित फ़ातिमा नकवी साहब
कराची पाकिस्तान से। आइए हम इनसे मौला की बारगाह में गुफ्तगू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बीबी जनाब सैयदा नरजिस फ़ातिमा नकवी साहिबा, आप मेरी आवाज़ समाअत फरमा रही हैं? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तोहफ़ा या अली मदद, या अली मदद। मौला आपको सलामत रखें। विलायतों का महीना है, मोहब्बतों का महीना है। मैंने कहा कि मौला की बारगाह में आपको मुबारकबादी पेश करूं। फ़ख्र सादात, फ़ख्र खानवादा इस्मत व तहारत, फ़ख्र करबला, फ़ख्र बरादरान जनाब सैयदा सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की आमद आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाह खैर, मुबारक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम और सलाम। सबसे पहले आप इतने मुक़द्दस ज़मीन से बात कर रहे हैं और मेरी खुशनसीबी है कि आज के दिन जो है वो मैं आपके चैनल की तवस्सुल से जो है बारगाहे हुसैन इब्न अली और बारगाहे ज़ैनब बिन्त अली की बारगाह में अपना सलाम पेश कर सकूं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, अस्सलामु अलैका या ज़ैनब बिन्त अली। आप सबको आज जश्न आमद शहजादी ज़ैनब बिन्त अली, आलम गैर मुअल्लमा, आबुदाए आले अली, शरीकतुल हुसैन, सानी ज़हरा बिन्त अली की आमद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। 14,000 स्पॉन्सर प्रोग्राम में आप शिरकत फरमा रही हैं और मौला की बारगाह में मैं आपको खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मोमिनीन और अपने सुनने वालों तक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के इस चैनल इमाम हुसैन TV4 को आपने ज्वाइन किया है और इसके ज़रिए से दौर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक गुफ्तगू करने पर आपने हमारे साथ शिरकत फरमाई है और हमारी ख्वाहिश होगी कि मौजू के इस सवाल पर आप रोशनी डालेंगी। दौर हाजिर में शिया मीडिया की क्या ज़रूरत है और ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के पैगाम को किस तरह मौसर अंदाज में पहुँचा रहा है? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, जैसा कि माशाल्लाह और मैं आपका चैनल काम कर रहा है। अर्ज़ माज़रत के साथ दरमियान में कॉलर्स कॉल करते हैं तो थोड़ी सी आपको ज़हमत बर्दाश्त करना होगी, इसके लिए मैं पेशगी उज़्र ख़ाही तलब करता हूँ। बिस्मिल्लाह। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। बिस्मिल्लाह। मौला सबको सलामत रखें, सबकी इबादत को कबूल फरमाएं अपनी बारगाह में। और यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि इस दौर में जो दौर हाजिर है, इसमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, ऐसे मीडिया चैनल्स की अशद ज़रूरत है कि जिनके ज़रिए से हम दीन हक को, दीन इस्लाम को, खुदा के पैगाम को, खुदा के दीन को फैला सकें। और जैसा कि इमाम हुसैन टीवी जिससे हम मुखातिब हैं, जिसके ज़रिए से हम आज बात कर रहे हैं, और दीगर शिया मीडिया चैनल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, क्योंकि ये मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है और ज़माना जदीद है और तेज़ी से ज़माना आगे बढ़ रहा है। तो इस दौर का तकाज़ा ये है कि हम भी उन तमाम चीज़ों के साथ चलें कि जो हमारे लिए, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद हो। और जिस तरह ये ज़रिया बना, जैसे कि आप देखते हैं मुख्तलिफ चैनल्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, तो आज के दौर में शिया मीडिया चैनल का होना इतना ही ज़रूरी है कि जिस तरीके से हम देखते हैं कि मस्जिद में, महराब व मिंबर में हम जो है अपने फ़राइज़ अदा कर रहे होते हैं, तो उसी तरह हमें इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी दीन हक को, खुदा के पैगाम को, खुदा के दीन को फैलाने का ज़रिया बनना है। और आजकल के ज़माने में आप देखिए कि जिस तरीके से दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो ये एक बेहतरीन ज़रिया है हमारे पास कि हम इन प्लेटफॉर्म से, इन मीडिया चैनल्स के ज़रिए से हम अल्लाह के पैगाम को फैला सकें, लोगों तक हक और सच की बात पहुंचा सकें, अहले बैत का जिक्र कर सकें और उनकी सीरत और उनके किरदार पर रोशनी डाल सकें। अगर आप इजाज़त फरमाएं तो एक कॉलर है दरमियान में हमारे, इंशाल्लाह आप हमारे साथ मौजूद हैं।
गुलनाज जावेद साहिबा कराची से मौजूद है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, बीबी का ज़हूर, या अली मदद, मौला का सलाम कहिएगा, मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे शौहर का, जरूर जरूर आपका सलाम, मौला हम का सलाम पहुंचे। हतमन हतमन बीबी की आमद आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत 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 मुबारक हो। 14,000 स्पॉन्सर प्रोग्राम में आपने कहिएगा। शिरकत फरमाई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 का प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर, इसमें आपने शिरकत फरमाई है। हम आपके शुक्रगुजार हैं। इस प्रोग्राम के तवस्सुल से शुक्रिया आपका, आपको बहुत इस प्रोग्राम के मेरे मौला को मेरा सलाम कहिएगा। जरूर जरूर हतमन आप करबलाई मोहल्ला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाइए। मैं खड़ी हूँ, करबला की तरफ रुक करके खड़ी हो जाइए, दिल पर हाथ रख के सर झुका के मौला को सलाम पेश कीजिए और उनकी बहन की आमद की मुबारकबादी भी पेश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अस्सलाम वालेकुम या अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीर अल मोमिनीन अब्दुल सालिम लिल्लाहि रसूलन क़द जाता नसाता सबरता ताकि यकीनुल्लाह नला ज़ालिमीन लका मिन अव्वलीन व आखिरीन व लका मिन अल-क़दीम। अस्सलाम वालेकुम सकीना बिन्तुल हुसैन व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और अब्बास अलैहिस्सलाम आपको बहुत बहुत बीबी का ज़हूर मुबारक हो। अपनी बहन के सदक़े से कुल मोमिनात की परेशानियां खत्म कर दे और औलाद को औलाद दे दे और बेबरकत कर दे दे। मौला सबके बच्चों को चैन दे, सलामत रखे, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। इलाही आमीन। मौला आपको सलामत रखे। बुलाइए, सबको बुलाए, जिनके जो नहीं जा सकते सबको भी बुलाए इलाही आमीन। और हमें भी बुलाए मौला, बार बार बुलाए मेरे बच्चों को, मेरे शौहर को, मेरे बहन भाइयों को जो मरहूमीन है उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद करे। मेरे माँ बाप, मेरे भाई देवर, जितने भी मोमिन और मोमिनात हैं उन सबको की तरफ से मैं सलाम पेश करती हूँ। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अब्बास के सदक़े, अपने भाई के सदक़े, अपनी बहन के सदक़े, प्यार मोहब्बत के सदक़े से मौला आपको अपनी बहन से थी और आपकी बहन आपसे थी, इनके सदक़े से सब बहन भाई वो मोहब्बत रख के मौला बुला ले। बीबी इजाजत है, मैं 2 मिनट की बात कर सकता हूँ आपसे? जी 2 मिनट की बात कर सकता हूँ मैं आपसे, अगर आप इजाज़त दें तो। देखें कितना सुकून पहुँचा आपको मौला से बात करके, मौला को सलाम करके, मौला से तवस्सुल करके। हम चाहते हैं ये दिलों को सुकून पहुँचाने का सिलसिला, अहले बैत से राब्ता करने का सिलसिला जारी और सारी रहे, और ये नूर अहले बैत अलैहिस्सलाम जो इस टेलीविज़न के ज़रिए से मोमिनीन तक पहुँच रहा है, हम चाहते हैं ये नूर कभी भी बुझने ना पाए। इस मकसद की खातिर इस प्रोग्राम को क्रिएट किया गया है। इसका नाम रखा गया है 14,000 स्पॉन्सर। इसका हदफ ये है कि मोमिनीन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV 4 का शरीक बनाया जाए। तो क्या आप भी चाहती हैं कि 14,000 स्पॉन्सर में से एक सितारा आप भी हो जाएं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV की डोनेटर हो जाएं? जनाब गुलनाज जावेद साहिब, आवाज़ सुन रही हैं आप क्या? जनाब गुलनाज जावेद साहिबा, मेरी आवाज़ सुन रही हैं आप क्या? यकीनन टेलीविज़न नेट की सूरत में आपसे कांटेक्ट में है। नेट की प्रॉब्लम जब भी होगी तो ज़ाहिरी बात है कोई ना कोई प्रॉब्लम पेश आ जाएगी। बहरहाल हम दोबारा लौटते हैं। मोहतरमा जनाब सैयदा नरजिस फ़ातिमा नकवी साहिबा, आपने सबूरी फरमाई और सब्र फरमाया और हमारे साथ शरीक हैं। यकीनन मोमिनीन अपने दिल के जज्बात मौला तक पेश करने के लिए प्रोग्राम में कॉल करते हैं और आप हमारे साथ हमनवाई फरमा रही हैं, मैं शुक्रगुजार हूँ। जी, हम अपने अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मौजूदा फ़िक्री और सकाफ़ती चैलेंजेस के मुकाबले में शिया मीडिया का किरदार क्यों नागुज़ीर हो चुका है? जी, जज़ाकल्लाह, कोई मसला नहीं है। लोगों का
اور اپنے امام سے اور اہل بیت سے تو رابطہ ہے، یہ سلسلہ تو جاری و ساری رہے گا، اور ہر کوئی حق رکھتا ہے، اور یقین کرے کہ یہ جو ہستیاں ہیں نا یہی دلوں کے سکون کا ذریعہ ہے، اور انہی کے صدقے میں ہی سب کچھ ہے۔ بے شک جو ان کا کرم ہے، ان کی عطا ہے، بس وہ کبھی رکنے نہ پائے ہم سب پہ، اور انہی کے صدقے میں پروردگار آپ کے چینل کو بھی کامیابی، برکتیں، عزتیں عطا فرمائے۔ اور بالکل اس دور میں، کیونکہ قرآن ہمیں حق و صداقت کے پیغام کو پہنچانے کی دعوت دیتا ہے، کیونکہ دور ہی میڈیا کا ہے، جدید دور ہے، اور اس دور میں آپ دیکھیے کہ آج کل آپ دیکھیں چاہے جوان ہو، چاہے بزرگ ہوں، چاہے بچے ہوں، کوئی کسی عمر کا ہو، ہر کسی کے ہاتھ میں آپ دیکھتے ہیں کہ موبائل فونز ہیں، لیپ ٹاپس ہیں، آئی پیڈس ہیں، مختلف قسم کے تمام چیزیں لوگوں بچوں کے پاس، سب کے پاس موجود ہے، تو اس میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، اور اس کا استعمال جو ہے وہ غلط نہیں ہے، ہر چیز کا استعمال جو ہے وہ غلط نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہم پہ ایک طریقے سے ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کا استعمال کس طریقے سے کریں، کوئی بھی چیز بری نہیں ہوتی۔ تو اب ہم اگر اس کو مؤثر انداز میں کس طرح صحیح کام کر کے پیغام حق کی رسائی میں کیا جائے، اگر یہی چیز اسی موبائلز کو، اسی میڈیا کو قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، اگر اسی میڈیا کو خدا کے دین کو پھیلانے کے لیے اور سیرت اہل بیت کو پھیلانے کے لیے کیا جائے استعمال، تو یقیناً یہ ایک بہترین ذریعہ بن سکتا ہے جو حق کی آواز کو بلند کر سکتا ہے۔ اور اس وقت جو ہے وہ بہت ہی بہترین ذریعہ یہ میڈیا بھی ہے، اور میرے خیال سے بہت اشد ضرورت بھی ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ اس کے بغیر کسی کا گزارا نہیں ہے، آپ کسی کو روک نہیں سکتے کہ آپ اس کا استعمال نہ کریں، ہاں ہم اس کا استعمال بہتر بنا سکتے ہیں، اس کے استعمال کو اور مزید اچھا کر سکتے ہیں کہ کسی کو اس کے ذریعے فائدہ پہنچے، خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے آنے والی نسلیں، کہ جن کی تربیت ہونی ہے، کہ جن کو پتہ ہو کہ خدا، قرآن، اہل بیت، رسول کی سیرت و کردار و اخلاق اور تمام اللہ اور رسول کی تعلیمات اس پلیٹ فارم کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے ان تک پہنچائی جائیں۔ اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ اتنا ایسا دور چل رہا ہے کہ کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بڑی بڑی کتابیں پڑھیں، ڈھونڈیں، مطالعہ کریں، تحقیق کریں، اور وہ ذوق و شوق بھی اب ایسا رہا نہیں ہے، رجحان بھی لوگوں کا کچھ کم ہے اس طرح۔ لیکن اسی میڈیا کو اگر ہم یہ ذریعہ بنا لیں تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اتنا بہترین کام کرے گا یہ، اور جیسا کہ آپ سب مل کے کر بھی رہے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم خدا اور رسول، توحید کے پیغام کو، حق کے پیغام کو، دین کے پیغام کو، رسالت کے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ رسالت نے تو پیغام ہی یہی دیا ہے کہ تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا آپ رہا سے اجازت چاہوں گا، ایک کالر درمیان میں موجود ہیں، اگر اجازت ہو تو۔ عمران مہدی صاحب ممبئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم عمران مہدی صاحب، السلام علیکم جناب عمران مہدی صاحب ممبئی انڈیا سے۔ ہاں جی، کال میں کوئی پرابلم آ گئی، جی بسم اللہ اپنی بات کو جاری رکھیے گا۔ بی بی جی، تو بس جیسا کہ ہمارے رسول کا فرمان بھی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑنا، تو بس قرآن اور اہل بیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، حق اور سچ کو پہنچانے کے لیے لوگوں تک ہمارے پاس یہ بہترین ذریعہ ہے کہ جو ہم شیعہ میڈیا چینلز کو استعمال کریں اور حق اور سچ کی آواز کو بلند کریں اور اپنی نوجوان نسل کی بھی تربیت کریں، کیونکہ دیکھیے معاشرے میں آپ جانتے ہیں کہ جس طرح مغربی تہذیب اور ثقافتی، جس طرح باطل اپنا کردار ادا کر رہا ہے، جس طرح جو ہے وہ اپنا وہ باطل جو ہے وہ اپنی غلط چیزیں پھیلا رہا ہے، تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اپنا کردار ادا کریں، اور کس طریقے سے کہ جدید دور کے تقاضوں کے حساب سے، جو جدید دور کے چیلنجز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، موجودہ دور کے لحاظ سے ہمیں، اور مجھے مولا کائنات امیر المؤمنین شیر خدا فاتح خیبر و خندق کی جو ہے خطبے سے ایک جملہ، کیونکہ نہج البلاغہ میں آپ کا طویل خطبہ ہے، اتنا وقت نہیں ہے، مگر ایک جملہ یاد آ گیا کہ مولا نے فرمایا تھا نا کہ 1400 سال پہلے میرے مولا فرما گئے کہ آخری زمانے میں ایک بہت ہی کٹھن اور مشکل وقت ہوگا، بہت مشکل وقت ہوگا، بہت کٹھن وقت ہوگا، کہ جس
میں ایمان کا بچانا مشکل ہو جائے گا اللہ اور دنیا سمٹ کر ایک ڈبیا میں آ جائے گی. اللہ تو آج کے دور میں سمجھتی ہوں کہ وہ ڈبیا جو ہے وہ یہ موبائل ہے, یہ میڈیا کا دور ہے. آپ دیکھیں کہ ہر طریقے سے اس کا استعمال کیا جا رہا ہے, تو کیوں نہ ہم باطل اور اپنی قوت, اپنے نظریات کا استعمال کر رہا ہے تو ہم حق کے ساتھ خدا کے دین کو پھیلانے کے لیے ہم اس کا استعمال کریں کہ حق اور صداقت کا پیغام پہنچے, خدا کے دین کا پیغام لوگوں تک پہنچے. اور اس کے لیے یہ بھی ایک طریقے سے جہاد ہے. آپ دیکھیے کہ یہ بھی ایک جہاد ہے, اس وقت کا جہاد ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سیرت اہل بیت کو عام کرنا ہے, قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا ہے. تو میڈیا کے ذریعے میں سمجھتی ہوں کہ بہترین ذریعہ ہے اور یہ بہترین طریقہ کار ہے کہ ہم لوگوں تک حق اور سچ پہنچا سکیں. بے شک. مولا آپ کو سلامت رکھیں. آپ نے بہترین انداز میں مولا کی بارگاہ میں مومنین کو آشنائی فرمائی. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, ہم دوسرے سوال تک پہنچنے سے پہلے کالر کو لیتے ہیں. جی گلناز جاوید صاحبہ دوبارہ ہمارے ساتھ کراچی سے آئی ہیں. السلام علیکم یا علی مدد. یا علی مدد. مولا علی مدد. حضور شاید پہلے بھی کال آپ کی طرف سے ملائی گئی تھی تو بات ہماری ادھوری رہ گئی تھی. جی وہ یہ پروگرام بات ادھوری رہ گئی تھی. جی 14,000 سپانسر میں آپ کی کال ملی ہے. جی مولا قبول فرمائیں اور آپ کی زوجہ اور آپ کا ایمان ہمیشہ سلامت رکھیں. 14,000 سپانسر پروگرام میں آپ کی کال ہے. اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کا یہ جو نور آپ کے گھروں تک پہنچ رہا ہے دائمی ہو, ہمیشہ رہے اور لگاتار سلسلہ وار آپ تک یہ سلسلہ پہنچتا رہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے سپانسر ہو جائیں. کیا چاہیں گے آپ؟ ابھی تو دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ, میں انشاءاللہ ہدف ہمارا یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ مولا کے اس امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ سے کنیکٹ ہو جائیں. ہدف یہ نہیں ہے کہ آپ لاکھوں میں دیں, کروڑوں میں دیں, جو آپ چاہتے ہیں. ایک چائے کا کپ بھی ہو سکتا ہے, ضروری نہیں ہے. بالکل میں حاضر ہوں. ہاں بس ٹھیک, انشاءاللہ آپ اسپانسر ہونا چاہیں گے پھر انشاءاللہ جو ہو سکے گا میں کروں گا ضرور. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اہل بیت علیہ السلام کی راہ میں تھوڑا تھوڑا نہیں ہوا کرتا. بی بی شتیتا کا قصہ یقیناً آپ نے سنا ہے. بی بی شتیتا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو 1 درہم بھیج کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے انہیں اپنا کفن بھیجا تھا. خلوص نیت چاہیے یہاں پہ, آپ نے خلوص پیش کیا کافی ہے. اب اس نظر کو آپ 14 معصوموں میں سے کس کے نام کرنا چاہیں گے تاکہ اس کا اجر مزید بڑھ جائے؟ 14 معصومین میں تو کسی ایک کو کرنا. جی آپ خود کہیے نا. مولا عباس. اچھا مولا اہل بیت کے گھرانے سے مولا عباس علیہ السلام کا. ٹھیک ہے بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور ہماری خواہش رہے گی 14 مومنین کو یہ واٹس ایپ نمبر بھی شیئر فرمائیے گا تاکہ وہ بھی اس واٹس ایپ نمبر کے ذریعے سے کال کر سکیں, پروگرام میں شریک ہو سکیں. اور جس طرح آپ کو سکون حاصل ہوا ہے مولا کے شہر اپنی آواز سلام پہنچا کر, اس طرح اور بھی سکون حاصل کر سکیں. بہت شکریہ, آپ نے سلسلہ فیض اہل بیت علیہ السلام کو جاری رکھنے میں حصہ ملایا ہے. مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. نیکسٹ بھی آپ کی کال کے منتظر رہیں گے. سلامت رہیں, آباد رہیں. اوکے, اللہ حافظ. مولا کی امان میں سلامت رہیں. مولا کی امان میں, مولا کی امان میں سلامت رہیں. جی محترمہ جناب سیدہ نرجس فاطمہ نقوی صاحبہ, آپ کے صبر کرنے کا شکریہ اور انتظار کی زحمت کی معذرت. امام حسین علیہ السلام ٹی وی جیسے عالمی شیعہ ٹی وی اداروں کو مستحکم رکھنے کے لیے مومنین کا مالی تعاون کس حد تک ضروری ہے, اس کی وضاحت فرما دیجیے گا. جی بالکل جزاک اللہ. اور بالکل آپ مجھے شکریہ ادا نہیں کیجیے بلکہ اس صبر کا اور تمام چیزوں کی جزا جو ہے وہ جس مقدس زمین سے آپ بات کر رہے ہیں انہی عظیم ہستیوں سے ہمیں چاہیے اور بس ان کے زیر سایہ آ جائے, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. اور بالکل بہترین جس طریقے سے ہمارے اس دور میں ان چینلز کی جو ضرورت ہے, بہت شدید ضرورت ہے کہ یہ چینلز اسی طرح جس طرح کے امام حسین ٹی وی علیہ السلام اور تمام چینلز شیعہ میڈیا کام کر رہے ہیں,
مولا इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए कि ये और मजीद बेहतरीन काम कर सकें। तो इसकी बहुत ज़रूरत है और ये कोई एक फ़र्द का काम नहीं होता, ये मेरा और आपका काम नहीं है, ये आपके कैमरे के पीछे लोग बैठे हैं, कोई भी एक फ़र्द का काम नहीं है, बल्कि ये तमाम लोग मिलकर करते हैं। जिस तरह हर कोई अपना किरदार अदा करता है, अपना हिस्सा डालता है और जो हर तरीके से मतलब मेरे हिस्से में अगर ये ज़िक्र करना आया है और आपके हिस्से में ज़िक्र करना आया है, तो किसी के हिस्से में ये चैनल चलाना आया है, तो किसी के हिस्से में कैमरा उठाना आया है, तो हर किसी का अपना एक काम है। मगर ये काम बेशक इन्नमल आमालु बिन्नियात के परवरदिगार आलम आपको आपकी नियत पे जज़ा देता है। वो नेकी कोई भी छोटी और बड़ी नहीं होती उसकी निगाह में, नेकी नेकी होती है, उसका सवाब जो है, उसका अजर जो है वो अल्लाह की निगाह में बराबर होता है। चाहे जितनी हमारी निगाह में वो छोटी है, लेकिन उसकी बारगाह में वो नेकी बहुत बड़ी है। तो मैं मोमिनीन से भी ये मुखातिब हूँ, तमाम मोमिनीन मोमिनात जितने भी हैं, कि जो प्लेटफॉर्म शिया मीडिया हमारे ये काम कर रहे हैं, उनका हर तरीके से साथ दीजिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी ज़बान को किसी अच्छे काम के लिए हरकत दीजिए कि वो हौसला अफजाई करें ऐसे लोगों की जो ये काम कर रहे हैं। फिर आप अपना हिस्सा डालिए, हर तरीके से आप अपना किरदार अदा कर सकते हैं, अपना हिस्सा डाल सकते हैं, जितना मुमकिन हो सके आप, जितनी आपकी गुंजाइश है, क्योंकि इस दौर का तकाजा है कि ऐसे चैनल्स, ऐसे मीडिया आगे बढ़ें और इस तरह का काम करते रहें कि जो हक और सदाकत की आवाज़ को बुलंद करते रहें, दीन इस्लाम को फैलाते रहें, खुदा और तौहीद और कुरान के पैगाम को फैलाते रहें और अहले बैत की सीरत को आम कर सकें। ये इस वक्त का तकाजा है, ज़रूरत है हम सब की और हमारे नौजवान नस्ल की, आने वाली नस्लों की, हमारे बच्चों की तरबियत के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ बातिल है तो एक तरफ हक है। हक और बातिल की जंग हमेशा से चली है, तो हक को जमाने के लिए, हक को कायम रखने के लिए कुछ तकाजे होते हैं। उसी तरह इन मीडिया चैनल्स का साथ दीजिए, इनके साथ ताउन कीजिए, हर तरीके से ताउन कीजिए और इस कार खैर में शामिल होइए, ताकि आप भी दुनिया और आखिरत में जो है वो इसकी जज़ा पा सकें। और ये ऐसा कार खैर है कि आपकी ना सिर्फ जिंदगी बल्कि आखिरत, मरने के बाद भी ये आपके, जब तक ये कार खैर जारी रहेगा, आपको उसका अजर सवाब मिलता रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि अपना हिस्सा इसमें ज़रूर डालिए और अपना जिस तरीके से भी आप डाल सकते हैं ताउन कीजिए, इन चैनल्स के साथ ताउन कीजिए और इनकी हौसला अफजाई कीजिए और इनका साथ दीजिए। बहुत शुक्रिया बीबी, आपने बहुत प्यारे अल्फाज में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम TV4 को अप्रिशिएट किया और इसमें वक्त दिया और अहमियत को मोमिनीन तक उजागर किया। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। दुआ है जल्द करबलाए मौला तशरीफ़ लेकर आएँ। और आपसे भी एक गुजारिश होगी कि आप भी 14 मोमिनीन को ये नंबर शेयर फरमाइएगा, व्हाट्सएप नंबर हमारा, ताकि वो भी इस प्रोग्राम में कॉल कर सकें और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपना सलाम और अर्ज़ अदब पहुँचा सकें। आपकी शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट भी आपकी खिदमत में है। जब जब मौका मिला मौला की बारगाह में हुस्न अकीदत को पेश करने के लिए दावत देने का शरफ़ हासिल करेंगे। मौला आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने शिरकत फरमाई। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। मौला के चाहने वाले, मौला की मवद्दत में, मौला के शहर में, मौला के इस चैनल से मरबूत होते हैं। ये उनका रब्त, ये उनका नाता, ये उनका वास्ता, ये उनका ताल्लुक़ हमारे साथ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वसीला, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वास्ता, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से नाता, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से ताल्लुक़ कायनात का सबसे बड़ा ताल्लुक़ और इज़्ज़त वाला मकाम है, जिसका हम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं कि हमें नसीब हुआ। और देखें, जब आपके पास नेमतें हो ना, तो मुस्तहिकों तक पहुँचाने में कोताही नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने हमें नेमत दी है जवारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, तो हम चाहते हैं इस जवार में आपको शरीक करें। अली रिज़ा नकवी साहब ओकाड़ा पाकिस्तान से, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सैयद, क्या हाल है? करम मौला का एहसान, या अली मदद। और पाक बीबी की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक हो, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ मौजूद है। आपकी कॉल 14,000 स्पॉन्सर
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी 4 के प्रोग्राम में मौजूद है। इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि मोमिनीन को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप का हिस्सा बनाया जाए और चाहेंगे कि आप भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के डोनेटर हो जाएं। तो क्या चाहेंगे कि आप 14,000 स्पॉन्सर में से एक सितारा बन जाएं? जी जी बिल्कुल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। यकीनन आपके नूर का, आपके मुकद्दर का सितारा सैयदा सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदके आसमानों में बुलंद होगा। और मैं चाहूँगा कि अपनी मोहब्बत का इजहार जो आपने किया है, स्पॉन्सरशिप का ऐलान 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम या खानवादा इस्मत व तहारत अलैहिमुस्सलाम में से किसी एक के नाम कर दीजिए ताकि आपको ज़्यादा सवाब मिल सके। कोई एक नाम ले दीजिए। बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जनाब सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का सदका मौला अपना कुर्ब जवार दुनिया आखिरत में आपको नसीब फरमाए और जल्द करबलाए मौला आने का शरफ़ हासिल हो। इस वक्त आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में है। हमारी ख्वाहिश ये है कि ये व्हाट्सएप नंबर जिससे आप कांटेक्ट कर रहे हैं, यकीनन मौला की बारगाह में देख कर हमारा दिल खुश होता है। तो चाहूँगा कि ये व्हाट्सएप नंबर और मोमिनीन को भी 14 मोमिनीन को कम अज़ कम ऐसे 14 मोमिनीन को शेयर फरमाइएगा जो कॉल करें और मौला की बारगाह में मोहब्बत का इजहार कर सकें। तो मेरी ख्वाहिश होगी 14 मोमिनीन को। सैयद जी 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 जी, मैं पाक बीबी के चंद अशआर आपकी खिदमत में गोश्त फरमा करूँगा जी। हाँ, मैं एक शेर पढ़ लीजिए, फिर मौला को सलाम पेश कीजिएगा, ज़ियारत पढ़िएगा। एक शेर पढ़ लीजिए, एक शेर पढ़ लीजिए। पीछे कॉलर बीप हो रही है, ठीक है, कॉल बीप हो रही है। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। ज़ुल्मत शाम की तरदीद है पहली शाबान। सुभान अल्लाह। 3 शाबान की तमहीद है पहली शाबान। माशाल्लाह। 14 मासूम की उम्मीद है पहली शाबान। वाह। सारी ईदों के लिए ईद है पहली शाबान। सुभान अल्लाह। अर्श से बन के वलायत की तफरीर आई है, लैलतुल कद्र के घर ईदे गदीर आई है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़े हो जाइए, सीने पर हाथ रखिए, सर झुका के मौला की बारगाह में मुबारकबादी और सलाम पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। इनायत। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन ला सय्यमा अबुल फज़ल अब्बास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल फरमाई। इंशाअल्लाह नेक्स्ट भी आपकी शिरकत के मुंतज़िर रहेंगे। 15 शाबान की रात तक हमारा ये प्रोग्राम जारी है, आपकी शिरकत के शुक्रगुजार हैं। जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं। अच्छा, दानियाल अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। या अली मदद। मौला की बारगाह में आपकी आवाज़ मौजूद है। आप पहले से स्पॉन्सर हैं। जी जी। करबलाए मौला की तरफ रुख करके खड़ी हो जाइए, सर झुकाइए और मौला की बारगाह में मोहब्बतों का नजराना पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम या फातिमा ज़हरा सय्यदतुल मुरसलीन, अस्सलाम वालेकुम व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आप इस चैनल को किस ज़रिए से देखते हैं? यूट्यूब से देखते हैं, फेसबुक से देखते हैं, या इसकी ऐप के ज़रिए से? किस तरीके से देखते हैं आप? यूट्यूब से। यूट्यूब से। माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखें। आपको बीबी की विलादत भी मुबारक। आपको भी बीबी की आमद की बहुत बहुत
بہت بہت مبارک ہو، اور ہماری خواہش ہے کہ آپ اپنے دوستوں میں سے کسی اور کو بھی کہیے کہ کال کریں، فقط آپ کی کال آئی ہے اب جی تک انشاءاللہ۔ جی ضرور۔ انشاءاللہ یہ واٹس ایپ نمبر 14 مومنین کو شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی کال کر سکیں، ایسے 14 مومنین جو کال کر سکیں، فقط شیئر نہیں کرنا، کال بھی کرانی ہے انشاءاللہ۔ آپ کی کال کرنے کا شکریہ، مولا آپ کو سلامت رکھیں، نیکسٹ بھی منتظر رہیں گے، سلامت رہیں، آباد رہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ شکریہ۔ اوکے، اللہ حافظ، مولا کی امان میں۔ پہلی شعبان کی رات، کربلا لکھا، نجف لکھا، مدینہ لکھا، کربلا لکھا، نجف لکھا، مدینہ لکھا، حاشیہ باندھ کے زینب کا قصیدہ لکھا، ان کو رتبے میں کبھی کم نہ زیادہ لکھا، میں نے زینب کو صدا ثانی زہرا لکھا، حر کو معلوم تھا زینب نے کہا ہے بھائی، حر کو معلوم تھا زینب نے کہا ہے بھائی، جب یہ چاہیں گی بدل دیں گی خدا کا لکھا، سورہ حشر، سورہ حشر کبھی، سورہ تحریم کبھی، سورہ حشر کبھی، سورہ تحریم کبھی، لکھنے والے نے تیری شان میں کیا کیا لکھا، کر دیا لہجہ معراج کو زندہ تو نے، کر دیا لہجہ معراج کو زندہ تو نے، ورنہ رہ جاتا یہ تاریخ میں لکھا لکھا، ترجمہ آیہ تطہیر کا زینب کے بغیر، ترجمہ آیہ تطہیر کا زینب کے بغیر جس مفسر نے بھی لکھا ہے ادھورا لکھا، صدیوں پہلے کبھی خالق نے لکھا تھا پردہ، صدیوں پہلے کبھی خالق نے لکھا تھا پردہ، تو نے دربار میں وہ لفظ دوبارہ لکھا، یا علی ہوتے تھے جس جا تیرے رد میں خطبے، یا علی ہوتے تھے جس جا تیرے رد میں خطبے، تیری بیٹی نے تیرا نام اسی جا لکھا، تیرے خطبوں پہ ہے حیران ابھی تک دنیا، تیرے خطبوں پہ ہے حیران ابھی تک دنیا، کبھی قرآن کبھی نہج بلاغہ لکھا، شاعری فن کی طلبگار نظر آئی مجھے، شاعری فن کی طلبگار نظر آئی مجھے، میں کہ فنکار نہیں تھا سو عقیدہ لکھا، نیتاً ثانی زہرا انہیں سمجھا اکبر، نیتاً ثانی زہرا انہیں سمجھا اکبر، اور بے خوف انہیں ام ابیہا لکھا، اور بے خوف انہیں ام ابیہا لکھا۔ آج کی شام شب آمد جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہا زرعی آپ کے سامنے ہے، اتنا پیارا سجایا گیا ہے امام حسین علیہ السلام کی زرعی کو رنگ برنگے پھولوں سے کہ جی موہ لیتی ہے زرعی، ویسے بھی نور رحمانی کم نہیں برستا یہاں پر، لیکن آج شب کی سجاوٹ یقیناً محبت ثانی زہرا سلام اللہ علیہا جو امام حسین علیہ السلام سے ہے اس کی عکاسی کر رہی ہے، اور یقیناً دل امام حسین علیہ السلام اپنی بہن کی آمد پر بہت شاد ہے۔ آج کی شب کی خوشی کے صدقے ہم امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی بہن کی آمد، جناب مولا عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی بہن کی آمد کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور دونوں سیدوں سرداروں کی بہن کی آمد کی مبارکبادی اپنے وقت کی حجت خدا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ہاں عزیزو، یہ مبارکبادیاں مبارک لوگوں کی ہی ہو سکتی ہیں، وہ کیا جانے جن کے ہاں کوئی مبارک ہوا ہی نہ ہو کہ مبارکبادی اہل بیت کے گھرانے کی کیا مبارکبادی ہے۔ ایسا مبارک گھرانہ ہے جس گھر سے تعلق ہو گیا وہ گھر مبارک، جس جگہ پر گزر گئے وہ جگہ مبارک، جس شخص سے واسطہ پڑ گیا وہ شخص مبارک، اور جس گھر میں رہ لیے وہ گھر مبارک، جس جگہ قدم رکھ لیا وہ قدم مبارک، اور جس گھر میں آ گئے وہ گھر مبارک۔ ہاں عزیزو، برکتوں والے، دیکھیے
یہ نور 15 شعبان تک جاری و ساری ہے۔ اول شعبان کی شب ہو گئی اور شب ہمیں پکار رہی ہے محبت اہل بیت علیہم السلام کی طرف۔ یہ مہینہ اول شعبان سے شروع ہو گیا۔ ہاں، جب لوگ شعبان کا مہینہ دیکھا کہ چاند دیکھا کرتے تھے نا، آئینہ اٹھا لیا کرتے تھے اور اپنا چہرہ دیکھا کرتے تھے۔ ہر چاند دیکھنے کی کچھ آداب ہیں، چاند کو ادب سے دیکھنا چاہیے۔ چاند کو دیکھ کر سورتوں کی تلاوت، انا انزلنا کی تلاوت، اہل بیت علیہم السلام کا یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں کوئی بھی غم کی تاریخ نہیں ہے۔ اس مہینے میں خوب درود پڑھا جائے۔ اس مہینے میں نوروں کی آمد ہے، نوروں کا ایسا سلسلہ ہے کہ ہر سو نور ہی نور ہے، رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ پہلی شعبان سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا کی آمد، 3 شعبان امام حسین علیہ السلام کی آمد، 4 شعبان مولا عباس علمدار علیہ السلام کی آمد، 5 شعبان مولا سجاد علیہ السلام کی آمد، اور اسی طریقے سے 9 اور 10 شعبان ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی آمد، 15 شعبان امام زمان علیہ السلام کی آمد، شب برات، نجات کی شب۔ ہم سب کو مربوط کرتی ہے یہ شب کہ ہم اہل بیت علیہم السلام سے مربوط ہو جائیں۔ آج کی شب میں ہم نے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا ہے شعبان کی خوشیوں کے لیے، اور ہم اس شعبان میں آپ کو زیارت کے ساتھ ساتھ مربوط کریں گے اہل بیت علیہم السلام سے۔ اللہ تعالیٰ نے مولا کا شہر اور مولا کے شہر میں بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آمد کی شب، برکتوں کی شب، نعمتوں کی شب، رحمتوں کی شب۔ آج کی شب میں امام حسین علیہ السلام، مولا عباس علیہ السلام کو ان کی بہن کی آمد کی مبارکبادی پیش کر کے ہم آپ کے لیے مانگیں گے، اپنے لیے مانگیں گے، ان کے لیے مانگیں گے جنہیں پتہ نہیں کہ کس سے مانگنا چاہیے۔ آئیے ہم ان سے ایمان مانگیں، عقیدہ مانگیں، رحمت مانگیں، نعمت مانگیں، برکت مانگیں، رزق میں برکت مانگیں، اولاد مانگیں، پریشانیوں سے نمٹنے کا حوصلہ مانگیں، ان سے مانگیں کہ مولا دنیا آخرت میں اپنا قرب و جوار عطا فرمائیے، بے ایمانی کی موت سے بچائیے۔ مولا ہم آپ کی بارگاہ میں موجود ہیں، یہ جگہ ایسی ہے یہاں پہ ہم مانگنے کے لیے آتے ہیں، ہم سائل ہیں، سائلین اللہ ہیں، اور آپ وسیلہ اللہ ہیں، آپ کے ذریعے سے مانگ سکتے ہیں۔ ہماری کیا اوقات، ہماری کیا مقام، ہماری کیا وقت کہ ہم آپ کے سامنے ہوں، لیکن آپ کی عطا ہے کہ اپنے سامنے بلا لیا ہے۔ مولا آج کی شب میں ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی آمد کا صدقہ
मौला यकीनन आपने कायनात में पता नहीं क्या कुछ तकसीम किया होगा। आज की शब में हम आपसे मांगते हैं वो मोमिनीन जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमाइए, और मोमिनीन से हम तकादा करेंगे कि मोमिनीन ये 14,000 स्पॉन्सर प्रोग्राम आपके घर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर करबला मोहल्ला को दिखाता है, और इसका मकसद ये है कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के हिस्सेदार बनिए। QR कोड आपके सामने मौजूद है। 2 घंटे दौरानी का प्रोग्राम है। इराकी 8 से 10, पाकिस्तानी रात 10 से 12, इंडियन टाइम रात 10:30 से 12:30 ये लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। 15 शाबान की रात तक जारी है। QR कोड को मोबाइल के कैमरे से स्कैन करेंगे, कॉल मिल जाएगी, वरना व्हाट्सएप नंबर 00964772991 1424 को अपने मोबाइल में सेव कीजिए, कॉल मिलाइए, मौला को सलाम पेश कीजिए, रोज़ाना सलाम पेश कीजिए, मौला को हमेशा सलाम और अकीदत पेश कीजिए, उनसे दुआएं मांगिए। प्रोग्राम का आखिरी वक्त है, आइए मौला अपने वक्त के इमाम हुज्जत खुदा को याद करें, जिनके सबब से हम सांस ले रहे हैं, जिनके सबब से अल्लाह का रिज़्क़ हमारे ऊपर नाजिल होता है, जिनके सबब से दुश्मन हम पर हावी ना हो सकता हो, वो हमारे मौला हुज्जत खुदा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम है। आइए मौला की बारगाह को अपने दिमाग में रखते हुए, उनके मकाम को अपने जहन में सजाते हुए, उनके हुकूक को अदा करने की दुआ मांगते हुए, आइए दिल की अथाह गहराइयों से अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फरज। आज की दुनिया में जहां मीडिया और सोशल मीडिया हमारे बच्चों की दीनी शिनाख्त और ईमान को निशाना बनाए हुए है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी एक काबिल एतमाद मीडिया है जो फैमिलीज़ का साथ दे रहा है दीनी तरबियत के लिए। ईमान और रूहानियत को मजबूत बनाने के लिए कुरान और इतरत की रोशनी में हमारे प्रोग्राम 14,000 स्पॉन्सर में माहाना रुकनियत के ज़रिए इस आलमी मीडिया की इस्तिकामत और तसलसल का सहारा बनिए। ये कोई खर्च नहीं बल्कि एक रोशन मुस्तक़बिल की तामीर में मुसलसल और बाखबर शिरकत है। इसी लम्हे इस नूर से जुड़ जाएं।